بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم دوستو، میں مرید سلیم، ویلکم ٹو مائی یوٹیوب چینل ناول آرچرڈ۔ کیسے ہیں آپ سب لوگ؟ جی تو گائز، آج ہم نے نیو ناول سٹارٹ کرنا ہے، تو اس سے پہلے اگر آپ نے میرے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو سبسکرائب کر لیں، ساتھ میں بیل آئیکن بھی پریس کر لیں تاکہ ہر آنے والی ویڈیو آپ کو ملتی رہے۔ ویڈیو کو لائک، شیئر، کمنٹ کرنا نہ بھولیں۔ آئیں جی چلتے ہیں اپنی قسط کی طرف۔ ہیلو جانی، کیسی ہو؟ وہ جیسے گھر میں داخل ہوئی، اس نے دروازے پر شاید اپنے انتظار میں کھڑی اپنی کزن ریتا کو دیکھتے ہوئے کہا، چپ رہو گدی، آہستہ بولو، آواز میں بولو، اندر مہمان بیٹھے ہوئے۔ ریتا نے سرگوشیانہ انداز میں بتایا۔ مہمان ہمارے گھر میں کیا کریں؟ کہ ان کا اپنا گھر نہیں ہے؟ اس کی آواز اونچی تھی۔ جب ریتا نے اس کے منہ پر ہاتھ دباتے بھی سے باہر کا راستہ دکھا، خود بھی سے گھسیٹ کے باہر لے گئی تھی۔ کیا مسئلہ یار، میرا بھوک سے برا حال ہے ہو رہا، تمہیں مجھے پتہ نہیں کہاں لے کے جا رہی ہو؟ وہ لیل اس کے ساتھ چلتی بڑی مشکل سے باہر آئی تھی۔ کالج سے واپسی پر اکثر اس کا یہی حال ہوتا تھا، کوئی نئی بات نہیں تھی۔ بے وقوف لڑکی، اندر رشتہ کرنے والے لوگ آئے ہوئے ہیں۔ رشتہ ہے؟ وہ اب پرسکون ہو کے سے بتانے لگی۔ وہ لیل کی تو آنکھیں کھل گئی۔ تم مجھ سے بچھڑنے والی ہو؟ اوہ خدا، تیرا شکریہ، آپ کا بہت بہت بڑے والا تھینک یو، اس چڑیل سے میری جان چھڑانے کے لیے۔ وہ آسمان کی طرف دونوں ہاتھ اٹھائے بولی، بس بس زمین پر واپس آ جاؤ، رشتہ میرا نہیں تمہارا آیا، میں یہاں سے کہیں نہیں جانے والی، تم جا رہی ہو، جان میری چھوٹی رہے گی۔ ریتا نے بتیسی کی نمائش کرتے ہوئے کہا، یہ میں نہیں ہونے دوں گی، تم مجھ سے بڑی ہو، پہلے تمہاری شادی ہوگی۔ وہ تو جیسے تڑپ گئی تھی۔ کون بڑا کون چھوٹا، اس بات سے فرق نہیں پڑتا، کایان صاحب کا رشتہ آپ کے لیے ہے، اپ سوری، کایان بھائی کا رشتہ، یا کایان جیجو کہہ کر پکاروں؟ وہ باقاعدے سے چڑھاتے ہوئے بولی، جبکہ کایان عباس کا نام سن کر اس کے کانوں سے دھواں نکلنے لگا۔ اندر سے تیلی خالہ بیٹھی ہوئی ہے، اس کا اشارہ مہمانوں کی جانب تھا۔ تمہاری تو سگی ساس ہوگی، ڈونٹ وری، بٹ بیٹا مرے سے کہتی وہ اندر کی جانب جا چکی تھی، جبکہ وہ لیل تو وہیں باہری زمین پر چوکڑی مار کے بیٹھ گئی تھی۔ امی ایسا کیسے ممکن ہے؟ وہ آپ کی سوتیلی بہن ہے، کیا آپ مجھے اپنی سوتیلی بہن کے گھر میں ان کی بہو بنا کر بھیجیں گی؟ وہ تو مجھ پر ظلم و ستم کے پہاڑ توڑیں گی۔ وہ اپنی ماں کے پیچھے پیچھے چلتی ان کو اس رشتے سے انکار کرنے کے لیے منا رہی تھی، پر میری جان، وہ ساری پرانی باتیں ہیں، اب نہ تو ظلم و ستم والی ساس بہو والا سین چلتا اور نہ ہی 19واں دور ہے۔ آج کل تو بہو خاموشی سے اپنی ساس کی ہر بات مانتی بھی نہیں ہے، اور آج کل کی ساس بھی بہت ماڈرن ہوتی ہے، اور ماشاءاللہ سے رقیہ کیسی عورت ہے تم جانتی تو، وہ تو اپنے بیٹے کی معلومات میں اب بھی نہیں بولتی، جب اس کا بیٹا کنوارا ہے تو معاملات میں ابھی بھی نہیں بولتی، جب اس کا بیٹا کنوارا ہے تو شادی کے بعد کیوں بیچ میں ٹانگ اڑائے گی؟ جانتی تمہارے ابا ذرا مذہبی گھرانے سے تعلق رکھتے تھے، اور تو انہوں نے مجھے کبھی گھر سے باہر نکلنے نہیں دیا، اور کہاں رکیہ، وہ ہزار لوگ کے بیچ میں کیسے روب سے بات کرتی ہے، جب وہ بات کرتی ہے تو سامنے والا بول بھی نہیں سکتا، کیا روب ہے ماشاءاللہ سے میری بہن کا۔ امی تو آج اپنی بہن کے نغمے گائے جا رہی تھی، وہی بہن جو کبھی کسی زمانے میں انہیں پسند نہیں تھی، آج اچانک کی دنیا کی سب سے اچھی عورت بن کے آ گئی تھی۔ تیرا رشتہ جو لائی۔ بابا نے اسے کمرے میں بلا کر اس رشتے کی بابت پوچھا تو بہت چاہنے کے باوجود بھی اپنے بابا کے سامنے بے باکی سے انکار نہ کر سکی تھی۔ کایان ویسے کوئی حامی نہیں تھی جس کی بنا پر رشتے سے انکار کر دیتی، بس وہ انتہائی سنجیدہ اور عجیب و غریب قسم کا انسان تھا۔ اس کی ڈریسنگ بہت ماڈرن تھی، دیکھنے میں تو وہ انگریزوں کی فلموں کا ہیرو نظر آتا تھا، لیکن جب اس کے سامنے بات کرنے کے لیے بیٹھ جاؤ تو ایسے محسوس ہوتا ہے جیسے زندگی کے سب سے بورنگ لمحات سے گزر گئے ہوں۔ اپنے کزنوں کی فہرست میں سے یہی شخص پسند نہیں تھا جس کے ساتھ اس کا نام اور زندگی بھر کا ساتھ اسے ملنے جا رہا تھا، لیکن بابا جان کے سامنے خاموشی سے ہاں کر کے ان سے پیار لیا، وہ اپنے کمرے میں آ گئی تھی۔ یار ویسے کایان بندہ اچھا ہے، بس مجھے نا تھوڑا سا مشکوک لگتا ہے۔ ریتا بیڈ پر لیٹی ہوئی بولی تو وہ لیل اگلے لمحے فکر سے اسے دیکھنے لگی۔ مشکوک مطلب؟ تمہیں کہیں یہ تو نہیں لگتا کہ اس کا کہیں افیئر چل رہا اور وہ مجبوری میں رشتہ کرا؟ یار اتنے امیر لوگ ہمارے گھر رشتہ لے کے کیوں آئیں گے؟ مانا کہ میں بہت خوبصورت ہوں، لیکن اتنی بھی خوبصورت نہیں ہوں کہ کایان عباس کا دل مجھ پر آ جائے۔ آؤ چلو بابا کو بتاؤ یہ بات، کہیں بابا جلد بازی میں میری اور اس کے ساتھ شادی نہ کر دیں۔ وہ اس کا ہاتھ تھام کر اسے باہر گھسیٹنے لگی، جب ریتا نے اپنا ہاتھ کھینچ کے اسے بھی ساتھ ہی بٹھا لیا۔ میں نے کب کہا کہ اس کا کوئی افیئر چل رہا ہے اور وہ زبردستی شادی کر رہا؟ حد ہے، میرے کندھے پر بندوق رکھ کر چلانے کی کوئی ضرورت نہیں ہے۔ تمہیں انکار کرنا تو بابا کے سامنے خود جا کر انکار کرو۔ بابا کہہ رہے تھے کہ اس ہفتے منگنی ہوگی۔ وہ واپس بیڈ پر جانے لگی تو ریتا نے اسے ایک اور بڑی خبر سنا دی۔ ویسے تم نے یہ تو پوچھا ہی نہیں کہ وہ مجھے مشکوک کیوں لگتا ہے؟ وہ آنکھیں بند کر کے سونے لگی جب ریتا اس کے پاس آ کر بولی، اور اگلے لمحے ریتا کے سر کے بالوں کی لمبی چوٹی اس کے ہاتھوں میں آ چکی تھی۔ تجھے کیا لگتا ہے میں تجھے اپنے بیڈ پر قبضہ کرنے دوں گی؟ کبھی نہیں چڑیل، تو کبھی اس کمرے میں اکیلے حکومت نہیں کر پائے گی، میں تیری جان لے کے اس گھر سے جاؤں گی۔ وہ پاگلوں کی طرح اس کے بالوں کی چوٹی پکڑے کسی ڈبے کی طرح کبھی ادھر تو کبھی ادھر چلے جا رہی تھی، جب ماما اور بابا بھاگتے ہوئے ان کا شور سن کر کمرے میں آئے تھے۔ ماما تو سر پیٹ کے رہ گئی کہ اس لڑکی کی کچھ دنوں میں منگنی ہونے والی تھی اور یہ اپنی بہن کے ساتھ لڑائی جھگڑے میں مصروف تھی، جبکہ بابا کو دیکھ کر ان دونوں کو بریک لگ گئی تھی۔ ریتا کے بال کرنٹ کھائے انسان کی طرح اوپر اٹھے ہوئے تھے، جبکہ اپنے اوپر اپنا دوپٹہ سیٹ کرنے کے باوجود بھی وہ لیل کی حالت سے صاف لگ رہا تھا کہ وہ جنگ سے فارغ ہوئی ہے۔ بابا نفی میں سر لاتے ہوئے کمرے سے نکل گئے، جبکہ ماما کو کچھ نہ ملنے پر انہوں نے اپنا جوتا اتار لیا، اور پھر ماما نے اس بات کی بھی کوئی رعایت نہ دی تھی کہ اس ہفتے میں وہ لیل کی منگنی ہونے والی ہے۔ ہائے اللہ، یہ کتنا پیارا ڈریس ہے،
ولی میں یہی ڈریس پہنوں گی، اور ایک بہت ہی خوبصورت شرارہ اسے دکھاتے ہوئے بولی۔ جب اللہ نے اس کی پرائز کی طرف دیکھا تو اس کی آنکھیں کھل گئی۔ اس نے گھور کر اپنی بہن کو دیکھا تھا۔ دماغ ٹھیک ہے تمہارا؟ اس کی قیمت برائڈل ڈریس کے برابر ہے، خبردار جو تم نے اس کی طرف نگاہ اٹھا کر بھی دیکھا۔ دلہن میں ہوں، تم نہیں، کچھ اور دیکھو، اور خدا کے لیے ذرا بابا جان کی جیب کی طرف دیکھو۔ اگر انہوں نے تمہیں یہ کہہ دیا کہ اپنی مرضی سے کچھ بھی خرید کے پہن لو، تو اس کا مطلب یہ نہیں کہ تم کچھ بھی خریدنے کی خواہش کر بیٹھو۔ وہ اسے سمجھا کر دوسرے جوڑے کی طرف اشارہ کرنے لگی، جس کا کلر ریدا کو تو بالکل پسند نہیں آیا۔ ہاں سب سمجھ رہی ہوں میں، تمہاری ڈریس تو سسرال سے آئی ہے نا، اس لیے اتنی ہمدرد بن رہی ہو بابا جان کے، ورنہ تمہیں اس موقع پر اپنی فکر کھائے جا رہی ہوتی۔ ریدا نے اسے گھورتے ہوئے کہا، جبکہ وہ اس کی فکر کیے بنا آگے بڑھ کر ڈریس کو دیکھنے لگی۔ مجھے بہت پیاس لگی ہوئی، میں نے جوس پینے جا رہی ہوں، اگر تم نے ڈیسائیڈ کر لیا تو ڈریس لے کر آ جانا، میں تمہارے ساتھ بازار میں کھجن ہونے کے لیے نہیں آئی۔ وہ ادائے بے نیازی سے کہتی وہاں سے رفو چکر ہو چکی تھی، جبکہ ریدا تو اس بے وفا کی کمر کو گھورتی رہ گئی۔ اگر اسے اپنی ڈریس کا مسئلہ ہوتا تو اس وقت پورا بازار کھنگال چکی ہوتی، لیکن مسئلہ تو ریدا کا تھا، جسے اس کی بالکل پرواہ نہیں تھی۔ خود اپنی منگنی پر شہزادی بن کر بیٹھنے والی تھی، اور بہن بے شک کام والی ماسی لگے۔ وہ مرے سے جوس کا کین اٹھائے واپس اوپر والی بلڈنگ میں جا رہی تھی، جہاں وہ ریدا کو چھوڑ کر آئی تھی۔ جب اس اپنے سامنے سے آدمی کو دیکھ کر کھٹک گئی، اس نے چھپنا چاہا، اس سے پہلے کہ وہ اسے دیکھتا وہ زمین پر بیٹھ گئی۔ باہر نکل آئے ولیل، میں نے تمہیں دیکھ لیا۔ اسے بہت قریب سے ایک گمبھیر مردانہ سرگوشی نما آواز سنائی دی۔ کون؟ کہاں؟ نہیں، میرا مطلب آپ یہاں؟ اس کی آواز پر اس نے بوکھلاتے ہوئے آگے پیچھے دیکھا، اور پھر اسے اپنے سامنے دیکھ کر اٹھ کر کھڑی ہوئی۔ ہاں بالکل میں یہاں، 2 دن کے بعد میں نے منگنی ہے تو شاپنگ کے سلسلے میں آیا تھا۔ میری منگنی ہے تو شاپنگ کے سلسلے میں آیا تھا، تم کیوں آئی ہو؟ تمہاری ڈریس تو ماما نے بھیج دی تھی نا، سنجیدگی سے پوچھ رہا تھا۔ ہاں تو وہ تو میں پہنوں گی نا، ریدا کی ڈریس لینی تھی، ہم نے سونا پڑا۔ وہ ہر طرف ریدا کو تلاش کرنے کے بعد اسے جواب دے رہی تھی۔ اچھا، مجھے لگا تمہیں ڈریس پسند نہیں آئی، اس لیے اپنی مرضی سے ڈریس لینے آئی ہو۔ خیر آؤ ہم کچھ پیتے ہیں۔ نہیں بالکل نہیں، مجھے بالکل پیاس نہیں لگی، اور ریدا مجھے ڈھونڈ رہی ہوگی۔ جان چھڑانے والے انداز میں وہ بولی۔ جی نہیں محترمہ، میں آپ کو بالکل بھی نہیں ڈھونڈ رہی ہوں، اور الحمدللہ ابھی تک مجھے ایسی کوئی بیماری لاحق نہیں ہوئی جس کا علاج تمہیں دیکھنا ہو۔ جی جو آپ رات کو فون پر کیا کہہ رہے تھے؟ آپ کو اس سے بات کرنی ہے تو کریں نا بات، میں اپنی شاپنگ مکمل کر کے آتی ہوں۔ اس اچانک کے پیچھے سے ریدا کی آواز سنائی دی، آواز میں بدلے کا بھی گمان ہو رہا تھا، جبکہ ریدا کی بات پر کیان عباس کے لبوں پر دلکش مسکراہٹ ابھری ہوئی۔ ریدا میرے خیال میں بہت زیادہ وقت ہو چکا ہے، ہمیں گھر چلنا چاہیے، اس نے چبا چبا کر کہا۔ کیان بھائی تمہارا زیادہ وقت نہیں لیں گے، اور گھر پر جا کر کون سا حلوہ بنا ہے جو تم نے کھانا ہے؟ آپ دونوں بات کریں، میں شاپنگ مکمل کر کے آتی ہوں، مجھے بھی منگنی میں بہت پیارا لگ رہا ہے۔ ویسے آپ نے نا میرے ساتھ بہت ناانصافی کیا جو اپنی ہونے والی دلہن کے لیے ڈریس بھیج دیا، میرا بالکل خیال نہیں آیا نا آپ کو۔ اب ہمیں تو اپنا انتظام خود ہی کرنا پڑے گا۔ وہ اس سے بات کرنے کا موقع دیے بنا ہی اسے کھسک گئی تھی۔ بہت سمجھدار ہے ریدا، اور مسکراتے ہوئے بولا، جبکہ وہ اس کی بتیسی گھر جا کر توڑنے کا پلان بناتی، اس کے اشارے پر ریسٹورنٹ کے اندر کی طرف چلی گئی۔ کیا لوگی تم؟ وہ اس سے پوچھ کر ویٹر کو اشارہ کر چکا تھا۔ کچھ بھی، بس اتنا کہہ کر بات ختم کر چکی تھی، جبکہ وہ خود ہی آرڈر دے کر اس کی طرف متوجہ ہوا۔ میں سمجھ سکتا ہوں اچانک ماما کا تمہارے گھر رشتہ لے کر آ جانا اور بھی شادی کی تیاریاں شروع ہو جانا تمہارے لیے کافی عجیب ہوگا، لیکن ماما کی جلد بازی پر میں کسی طرح کا کوئی اعتراض نہیں کر سکتا، کیونکہ ماما کے مطابق بڑی مشکل سے شادی کے لیے راضی ہوا ہوں میں۔ تو کیا آپ مجھ سے شادی نہیں کرنا چاہتے تھے؟ نہیں ایسی تو کوئی بات نہیں، میں تو بس کیا مطلب، آپ کسی اور کو تو پسند نہیں کرتے؟ اس کی زبان میں کھجلی ہونے لگی۔ مجھے لگتا ہے زبان دے معاملے میں خدشی خود کو فیل ہے بی بی ساڈی۔ نہیں ابھی ایسی نوبت تو نہیں آئی، وہ تھوڑا گھبرا کر بولا۔ نہیں ایسی کوئی بات ہے تو آپ مجھے اپنا دوست سمجھ کے بتا سکتے ہیں، اس نے مسکراتے ہوئے دوستی کی پیشکش کی تھی۔ اوئے ہوئے، ایسا کچھ بھی نہیں ہے، وہ اپنی مسکراہٹ دبا کر بولا۔ پکا؟ اس نے پھر سے یقین دہانی کرنی چاہیے۔ میں آپ کو ایسا انسان لگتا ہوں؟ نہیں آپ غلط سمجھ رہے ہیں، آپ مجھے ایسے ویسے انسان بالکل نہیں لگتے، لیکن آپ ماشاءاللہ سے اتنے پیارے ہیں۔ نہیں میرا مطلب ہے کہ آپ اچھے ہیں، آپ بہت ہینڈسم ہیں۔ یہ میں کیا بول رہی ہوں، ایسے تو یہ سر چڑھ جائے گا۔ اس نے اپنی زبان کو لگام دینے کے لیے سر جھکا کر اپنے لبوں پر ہاتھ جما لیا۔ نہیں میں اس پر ہرگز نہیں چڑھوں گا، میں سر پر ہرگز نہیں چڑھوں گا، تم میری تعریف کر سکتی ہو۔ ایک بار پھر سے دلکشی سے مسکرایا۔ ایک نہیں، میرا وہ مطلب نہیں تھا۔ کیا مطلب ہے تمہارا؟ بتاؤ نا، یہی تو میں سننے بیٹھا ہوں۔ میں کیا بول رہی ہوں، مجھے جانا ہے۔ ریتا مجھے ڈھونڈ رہی نہیں، وہ کیوں ڈھونڈے گی مجھے؟ وہ بے حد کم آواز میں بڑبڑائی جا رہی تھی، جبکہ وہ سامنے بیٹھا تھا، اس کے چہرے پر آتے جاتے رنگوں کو دیکھ رہا تھا۔ چلو جاؤ، اس نے مسکرا کر اسے جانے کی اجازت دی تو وہ حیرانگی سے اسے دیکھنے لگی۔ اب ایسے کیوں دیکھ رہی ہوں؟ آپ کو بات کرنی تھی نا مجھ سے؟ آخر سے خیال آ ہی گیا، اب شادی کے بعد ایک ہی بار بات کریں گے، اور ایسے انداز میں بات کریں گے کہ تمہارے سارے شک و شبہات دور ہو جائیں گے۔ خود کو تیار کر لو، بندہ ذرا الگ قسم کا ہوں میں۔ وہ اٹھ کر کھڑے ہوتے ہوئے اپنے موبائل کو دیکھ جس پر کب سے آنے والی کال کو اگنور کیا جا رہا تھا، آخر ریسیو کرتا باہر نکل گیا۔ تو بتاؤ نا، جیجو نے کیا بات کی تم سے؟ ولیل نے واپسی پر سارے راستے اس سے بات نہیں کی تھی۔ اپنی اور ان کی پرسنل باتیں تمہیں کیوں بتاؤں؟ وہاں سے گھورتے ہوئے سوال کرنے لگی۔ پرسنل باتیں؟ واہ جی واہ، مطلب تم مجھ سے بھی پردہ کرو گی؟ اب تم دونوں کی پرسنل باتیں بھی ہونے لگی ہے؟ واہ، یہ مت بھولو کہ تم لوگوں کو اکیلے میں نہیں ملا ہے، ریدا احسان کرنے والے انداز میں بولی۔
بتاؤ نا کیا رومانٹک باتیں کی ہیں تو انہوں نے؟ وہ کھسکتے کھسکتے اس کے بستر میں گھس چکی تھی۔ رومانٹک باتیں؟ وہ اسے گھورتے ہوئے بولی تو ردا نے جوش سے ہاں میں کرتے نہیں لائی۔ اس کی شکل سے لگتا ہے وہ رومانٹک باتیں کرتا ہوگا۔ کیا مطلب؟ ردا نے گھورا۔ مطلب کہ بچی، کیا تجھے لگتا ہے کہ وہ آدمی 1% بھی رومانٹک ہے؟ تجھے شرم نہ آئی مجھے اس کے ساتھ اکیلے بھیجتے ہوئے؟ 15 منٹ اس نے صرف مجھے گھورا، کچھ بولا نہیں ہے وہ۔ مطلب اس نے کچھ بھی نہیں کہا؟ تو تم اتنے نخرے کیوں دکھا رہی ہو جیسے پتہ نہیں اس نے کیا کیا بول دیا؟ وہ اس کے دکھ کو مارنے کی وجہ سے گھورتے ہوئے بولی تو ولیل نے تکیہ اٹھا کر اس کو پیٹنا شروع کر دیا۔ اب ولیل جاننا چاہتی تھی کہ آخر وہ امید کیا رکھتی ہے کہ اس سیکرٹ میٹنگ میں اسی نوعیت کی باتیں ہونے والی تھی۔ وہ اس وقت دلہن کی طرح سجی بے انتہا خوبصورت لگ رہی تھی۔ جو بھی اسے دیکھتا بے ساختہ ماشاءاللہ کہتا۔ تھوڑی دیر پہلے ہی رسم کرنے کے لیے اس کے سسرال والے یعنی اس کی سوتیلی خالہ اور خالو کے ساتھ ان کا اکلوتا بیٹا تشریف لا چکا تھا۔ اتنا بڑا خاندان تھا ان لوگوں کا کہ انتہا نہیں، اس لیے انہوں نے اپنی منگنی کی رسم کو لمبا چوڑا نہیں کیا۔ صرف گھر کے 3 افراد تھے جن کے سامنے رسم ادا ہونی تھی۔ وہ کسی لمبے چکر میں پڑنا ہی نہیں چاہتے تھے، اس لیے بڑی خوبصورتی سے انہیں کہہ دیا کہ منگنی وہ صرف گھر والوں کی موجودگی میں کریں گے، جبکہ اس حوالے سے بڑی رسم نکاح کی ہوگی جو اگلے جمعے کو ہوگی۔ بابا جی سوچ کر پریشان تھے کہ اخراجات کس طرح سے پورے ہوں گے، یہ جان کر تھوڑے ریلیکس ہو کے کہ وہ لوگ زیادہ لمبے چوڑے رسم و رواج میں نہیں پڑنا چاہتے۔ اتنے بڑے خاندان میں اپنی بیٹی کو پیارے تھے اس لیے ٹینشنز بھی بہت ساری تھی، لیکن کایان عباس تو جیسے بن گئی ان کے ہر پرابلم کا حل لے کر آیا تھا۔ بابا جان کو صرف مہندی اور شادی کے دن کی تقریبات کرنی تھی اور انہوں نے یہ بھی کہہ دیا تھا کہ شادی پر بھی وہ صرف 20 سے 30 لوگوں کو بارات میں لے کر آئیں گے، جبکہ ولیمہ خوب دھوم دھام سے ہونے والا تھا۔ بالکل گھریلو سا ماحول تھا۔ باہر رکھے صوفے پر ردا نے اسے لا کر بٹھایا تو اپنے بابا کے اشارہ کرنے پر کایان اٹھ کر اس کے بالکل ساتھ آ کر بیٹھ گیا۔ چلو رسم شروع کرتے کایان بیٹا، یہ لو یہ انگوٹھی ہماری ہونے والی بہو کو ہاتھ میں پہنا دو۔ ماما نے بڑی محبت سے انگوٹھی اس کے حوالے کی تو رینا نے بھی بنا دیر لیے کیے ولیل کا مومی سا ہاتھ نرمی سے تھام کر کایان کے ہاتھ میں شرارتی سے انداز میں دے دیا۔ مہندی لگے سفید اور سرخ نازک ہاتھ پر اپنی گرفت مضبوطی سے جماتا وہ نفیس سی انگوٹھی اس کے ہاتھ میں پہنا چکا تھا۔ انگوٹھی پہنانے کے بعد اس نے ہلکے سے اس کا ہاتھ دبایا تھا، ولیل کے دل کی دھڑکن جیسے رکنے لگی جب ماما نے دوسری انگوٹھی ولیل کی طرف بڑھائی۔ اس نے نگاہیں اٹھا کر اسے نہیں دیکھا تھا، جبکہ وہ تو کب سے اپنا ہاتھ اس کے سامنے کیا اس کے ہاتھ تھامنے کا منتظر تھا، لیکن بڑی توجہ سے اس کی انگلی میں اس طرح سے انگوٹھی پہنا کے کہ اس کے ہاتھ کا ذرا بھی اس کے ہاتھ سے ٹچ نہ ہو، جبکہ اس کے انداز پر ردا نے بڑی مشکل سے اپنی ہنسی کو کنٹرول کرتے ہوئے اپنے منہ پر ہاتھ جما لیا تھا۔ وہ تو نہیں، لیکن تم مجھے ضرور رومانٹک قسم کی بندی لگ رہی ہو ولی۔ اس نے سرگوشی کی تو اس کے منہ پر مکہ مارنے کی خواہش کو دل میں ہی دبا گئی۔ ابھی صبح تک تو یہ سوچ کر اداس ہو گئی تھی کہ اس کی منگنی کی تقریب اتنی سادگی اور رومانٹک طریقے سے کی جا رہی ہے۔ بابا نے کہا تھا کہ صرف بات پکی کرنے تو زیادہ مہمانوں کو نہیں بلا رہے، لیکن پھر بھی ہاتھ پکڑ کر باقاعدہ منگنی کی گئی تھی، وہ بھی اتنی سادگی سے۔ اگر اتنی سادگی سے منگنی کری تھی تو اسے اتنا بھاری ڈریس پہنا کر بٹھانے کی کیا ضرورت تھی، وہ سوچتی رہ گئی۔ لیکن اب وہ شکر کر رہی تھی کہ زیادہ لوگ نہیں تھے۔ منگنی میں بس اس کے چند ایک کزنز ہی شامل تھے جنہوں نے اسے چھیڑ چھیڑ کر اس کی درگت بنا دی تھی، اور پھر بعد میں باقاعدہ فوٹوگرافر کو بلایا گیا۔ منگنی کے بعد تصویریں خوب بنائی گئی۔ طیب صاحب، وہ میں کیا سوچ رہی تھی کہ ان لوگوں نے تو جہیز لینے سے منع کر دیا، لیکن پھر بھی ہم کچھ نہ کچھ تو دیں گے نا۔ ایسا کرتے ہیں ان دونوں کو شادی کے بعد کہیں گھومنے کے لیے بھیج دیتے ہیں۔ ردا سامان لیے کمرے کے اندر آ رہی تھی جب اپنے والدین کو یہ کہتے سنا۔ نہیں نسیم بیگم، میرا نہیں خیال کہ ایسا کرنا چاہیے، کیونکہ ماشاءاللہ کایان کے پاس کسی چیز کی کمی نہیں ہے، وہ جس چیز کو چاہے حاصل کر سکتا ہے، اور اس کے لیے ہماری ولیل کو کہیں گھمانے کے لیے لے جانا بھی مشکل ہرگز نہیں ہوگا۔ جتنے بھی پیسے بچ رہے ہیں بچا کر رکھ لو، یہ سارے ردا کی شادی میں کام آئیں گے۔ کل کو کوئی یہ نہ کہے کہ بھتیجے کو پال تو لے لیکن اس کی شادی سے اچھے سے شادی نہیں کر سکے۔ یہ تو اللہ کی طرف سے ہمارے لیے نعمت ہے کہ ولیل کی شادی میں زیادہ پریشانی نہیں اٹھانی پڑی، لیکن اللہ جانے ردا کے سسرال والے کیسے ہوں گے۔ وہ بھی ہماری بیٹی ہے، ہمیں اس کے بارے میں بھی سوچنا ہے۔ طیب صاحب کی بات پر نسیم نے ہاں میں سر ہلا دیا، جبکہ باہر کھڑی ردا اس وقت اپنے تائے پہ بے انتہا پیار آ رہا تھا۔ آج کے زمانے میں بھی ایسے لوگ تھے جو کسی دوسرے کی اولاد کو ہی اپنے جگر کا ٹکڑا بنا کر رکھتے تھے۔ ادھر تھے لوگ بڑے نیاب ریئر۔ اس وقت ان کی اپنی بیٹی کی خوشیاں در پر کھڑی تھی اور وہ ان کے بارے میں سوچ رہے تھے، جو آج سے 15 سال پہلے اپنے ماں باپ کو کھو کر یہاں ان کے در پر آ گئی تھی۔ لیکن ولیل کو دیکھتے ہوئے اس نے بھی اپنے تائے کو بابا اور ماما کہنا شروع کر دیا تھا، جس پر انہیں کوئی اعتراض نہیں تھا، بلکہ انہوں نے تو سگے ماں باپ بن کر دکھایا تھا۔ کیسی ہو جانو، سنا ہے منگنی شنگنی کروا کے بیٹھی ہو؟ وہ کمرے میں آئی تو اسے انگوٹھی کے ساتھ مصروف پا کر بولی۔ منگنی کو چھوڑو یار، یہ انگوٹھی دیکھو، یہ مجھے بہت ٹائٹ ہے، یہاں سے نکل ہی نہیں رہی۔ وہ اچھی خاصی کشتی کرتے ہوئے بولی۔ اتنے پیار سے پہنائی ہے بندے نے، کیوں اسے خود سے جدا کری ہو؟ صرف انگوٹھی نہیں، اپنا دل بھی دے کر گیا تمہیں وہ ادا سے کہتی اس کی گود میں اپنا سر رکھ چکی تھی، جبکہ وہ بھی تک انگوٹھی سے کشتی کرنے میں مصروف تھی۔ او اب سمجھ میں آیا، اس نے میرا ہاتھ پکڑ کر انگوٹھی کیوں پہنائی؟ کیوں؟ ردا نے دلچسپی سے پوچھا۔ تاکہ یہ میری انگلی میں اٹک جائے۔ میں بھی کہوں، شکل تو اتنا رومانٹک لگتا تو نہیں، تو منگنی کے وقت کیسے لگ رہا تھا؟ ضرور اس نے انگوٹھی کو میری انگلی میں پھنسانے کے لیے اس نے میرا ہاتھ پکڑا تھا۔ وہ اپنی طرف سے نتیجہ اخذ کر چکی تھی۔ ہائے کاش تم اتنی انٹیلیجنٹ نہ ہوتی، ردا بھر کر رہ گئی۔ خاموش ہو، مجھے انڈر اسٹیمیٹ کرنے کی ضرورت نہیں ہے، اور اب ذرا عزت سے بات کیا کرو میرے ساتھ، میں منگنی شدہ ہو گئی۔ وہ اس کا سر اپنی گود سے ہٹاتے ہوئے ذرا اترا کر بولی۔ منگنی شدہ نہ ہوئی تو پتہ نہیں کیڑا کوئی میڈل حاصل کر لیا۔
عزت تو تمہاری میری یہ بھی نہ کرے۔ اس نے اپنا پیر اٹھا کر اپنی جوتی کے دیدار کروایا تھا۔ لیکن میں اس بات کو مانتی ہوں کہ اب تم منگنی شدہ ہو چکی اور جمعے تک تم نکاح شدہ بھی ہو جاؤ گی، اور پھر منگل تک تم شادی شدہ ہو جاؤ گی اور میں کمرہ شدہ۔ وہ اپنی روانی میں بولتے ہوئے اس کی گود سے اٹھ کر اپنے بیڈ پر مالکانہ انداز میں دراز ہونے لگی تھی کہ اس نے جوتی اٹھا کر پوری شدت سے اس کی کمر پر دے ماری۔ آپس سے چھترو چھتری ہوں رہا وہ اس درد سے میں اس گھر سے چلی جاؤں گی تب بھی یہ کمرہ میرا ہی رہے گا، کمرہ شدہ تو میں ساری زندگی نہیں ہونے دوں گی، تمہیں یاد رکھنا۔ وہ اٹھ کر کھڑی ہوتے ہوئے اس کی عقل ٹھکانے لگا چکی تھی جبکہ ریتا اپنی کمر سے ہلا کر رہ گئی۔ کمینی، میں تجھے شادی کے بعد بالکل مس نہیں کروں گی، وہ تکیے میں منہ دبا کر کہنے لگی تو وہ لیل کو اس کی آواز کچھ رندی لگی۔ ریتا، اس نے پکارا تھا لیکن اس نے تکیے سے منہ نہ نکالا تو اسے خود ہی اٹھ کر اس کے پاس جانے لگا۔ ریتا تو رو رہی ہے؟ وہ بے چینی سے اس کے بال سے ہلانے لگی کیونکہ وہ سچ میں رو رہی تھی۔ ریتا تم رو کیوں رہی ہو یار؟ میں کون سا ساری زندگی کے لیے جا رہی ہوں؟ اس لیے تو رو رہی ہوں کہ ساری زندگی کے لیے نہیں جا رہی، تو آتی جاتی رہے گی۔ ریتا آنسو صاف کرتی ایک نظر سے دیکھ کر زبان چڑھاتی کمرے سے باہر بھاگ گئی، جبکہ وہ لیل بھی جوتی اٹھاتے اس کے پیچھے بھاگی تھی۔ شادی کی تیاریاں زور و شور سے شروع ہو چکی تھی۔ سب کچھ کافی جلدی میں ہو رہا تھا کیونکہ شادی کے فوراً بعد اس کے خالہ اور خالو عمرے پر جانے والے تھے، اس لیے جانے سے پہلے اپنے بیٹے کو مضبوط رشتے میں باندھ کر جانا چاہتے تھے تاکہ انہیں اس کی فکر نہ رہے۔ جمعے کو نکاح تھا جس کے لیے اسے ہر دن شاپنگ کے لیے بازار جانا پڑ رہا تھا۔ مسلسل شاپنگ کر کے بری طرح سے تھکنے لگی تھی، جبکہ ریتا تو ہر چیز کو پوری طرح انجوائے کر رہی تھی۔ شادی کی تقریباً ساری ذمہ داری اس کے نازک کندھوں پر تھی، سب کچھ وہی دیکھ رہی تھی۔ پورے گھر کی سجاوٹ اس نے اپنے ہاتھوں سے کی تھی اور اس وقت بھی وہ کسی کام میں لگی تھی۔ تھکاوٹ تو اسے بھی اچھی خاصی ہو گئی تھی لیکن اپنی بہن کی شادی میں کسی طرح کی کوئی کمی نہیں چھوڑ سکتی تھی۔ ابھی وہ نیچے حال میں کام کر رہی تھی کہ جب اسے یاد آیا آج صبح ہی سے نے لیل کو بالکل بھی تنگ نہیں کیا تھا، اس لیے تو اپنا کام ٹھیک سے نہیں کر پا رہی تھی۔ وہ ہاتھ میں پکڑا ہوا سامان وہیں رکھ کر اوپر کمرے میں چلی آئی تاکہ وہ اسے ٹھیک سے تپا سکے۔ اسے بہت سارا تنگ کر کے وہ اسے اس گھر سے رخصت کرنے والی تھی۔ کوئی حال نہیں، چھترو چھتری ہوتی رہتی ہر ٹائم۔ ہنستے کھیلتے ناچتے گاتے آخر نکاح کا دن آ پہنچا تھا۔ وہ اس وقت کمرے میں بالکل تنہا بیٹھی ہوئی تھی، وائٹ کلر کی بے حد خوبصورت فراک میں۔ وہ اس وقت آسمان سے اتری کوئی حور نظر آ رہی تھی۔ کل تک تو بہت خوش تھی لیکن آج اس کے دل میں ماں باپ سے دور ہونے کا ڈر بیٹھ گیا تھا۔ ہمیشہ کے لیے ناصل لیکن پھر بھی وہ ماں باپ سے دور تو جا ہی رہی تھی نا۔ وہ اس گھر سے دور جا رہی تھی، ریتا سے دور جا رہی تھی۔ بے شک ریتا کے سامنے وہ کہہ چکی تھی کہ اسے بالکل یاد نہیں کرے گی بلکہ شکر منائے گی کہ اسے جان چھوٹی، لیکن حقیقت یہی تھی وہ دونوں ایک دوسرے کے بنا کبھی بھی نہیں رہی تھی اور نہ ہی رہ سکتی تھی۔ وہ اسے بہت یاد کرنے والی تھی، شاید ماما بابا سے بھی زیادہ، اور یہ بات وہ کبھی بھی قبول نہیں کرتی اس کے سامنے۔ وہ اپنی سوچوں میں گم تھی جب ریتا نے آ کر اس کا دوپٹہ سیٹ کیا۔ مولوی صاحب آ رہے ہیں، اب شرافت سے سیدھی ہو کر بیٹھ جاؤ، اور مولوی صاحب کے سامنے چونچنا کرنے کی ضرورت نہیں ہے، ان کے پاس ڈنڈا بھی ہے۔ اس کے کان میں سرگوشی کرتے ہوئے اس نے ڈرایا تھا، جس پر وہ لیل نے گھور کر اسے دیکھا۔ وہ چھوٹی بچی تھی جو اسے ڈنڈے سے ڈرا رہی تھی۔ وہ تمہارے لیے لے کر آئے ہوں گے کیونکہ مجھ سے زیادہ تمہیں آرام سے بیٹھنے کی ضرورت ہے، وہ بھی بولتے ہوئے حساب برابر کر ہی رہی تھی جب مولوی صاحب تشریف لے آئے، جن کے ساتھ ان کے بابا، تایا اور کچھ مزید لوگ بھی تھے۔ قبول ہے، مولوی صاحب کے پوچھے گئے سوال پر اس نے جواب دیا تھا۔ جب مولوی صاحب نے دوسری دفعہ یہ سوال دہرایا اور پھر تیسری دفعہ، وہ ان کے ہر سوال کے ساتھ جواب دیتی اپنے آپ اس شخص کے نام کر چکی تھی جسے آج سے پہلے وہ کبھی بھی پسند نہیں کرتی تھی۔ ہاں، وہ اسے کبھی بھی پسند نہیں رہا تھا۔ اس کا سب سے لیا دیا رویہ رکھنا اور سب سے الگ چپ چاپ رہنا وہ لیل کو کبھی بھی پسند نہ تھا۔ وہ بہت شوق و چنچل قسم کی لڑکی تھی، صرف اپنی بہن کے ساتھ ہی نہیں بلکہ باقی سب کزن کے ساتھ مل جل کر کافی ہلا گلا کرتی تھی۔ ایسی لڑکی کو کایانہ باز کا ساتھ ملنا اس کے لیے تھوڑا بہت ناقابل قبول تو تھا ہی، لیکن اپنے ماں باپ کی خوشی کے لیے وہ اس کے ساتھ ساری زندگی گزار سکتی تھی۔ اس کی شکل کے سہارے سے اور اس میں کچھ اچھا ہو نہ ہو لیکن ہینڈسم بہت تھا۔ چلو ویکھ ویکھ کے زندگی گزاری ہوں۔ نکاح کے بعد سب لوگ اسے مبارکباد دے رہے تھے۔ بابا نے آ کر اسے اپنے سینے سے لگایا تھا۔ ان کی آنکھوں میں نمی تھی جبکہ آنسو اس کی آنکھوں میں بھی آ گئے، لیکن اپنے بابا کی خوشی کی خاطر نم آنکھوں سے مسکرا دی۔ انہوں نے نرمی سے اس کے ماتھے پر بوسہ دی، اسے ڈھیر ساری دعائیں دیں۔ بے شک بیٹیاں وہیں پیاری ہوتی ہیں جو اپنے ماں باپ کا مان رکھتی ہیں، نو ڈاؤٹ۔ وہ نکاح کے بعد مجھ سے کیوں ملنا چاہتا ہے؟ میں نہیں ملنا کسی سے بھی، بتا دو جا کر، وہ گھبرا کر بولی۔ اس نے بابا کے سامنے ریکویسٹ کی اور بابا نے کہا کہ کیوں نہیں بیٹا، اب تو تمہاری امانت ہے، ملو اس سے۔ ریتا نے بات کرتے ہوئے بالکل بابا کا انداز اپنایا تھا۔ بابا کو مجھ سے بھی تو پوچھنا چاہیے تھا نا کہ میں اس سے ملنا چاہتی ہوں یا نہیں۔ مجھے نہیں ملنا ریتا، پلیز کچھ کرو۔ اس کے دونوں ہاتھ تھام کر بولی، میری جان میں پہرہ داری کروں گی، دروازے کے باہر رک کے کہ کوئی اندر نہ آ جائے۔ اس نے اس کے جلے پر نمک مرچ اور مسالے پھینکتے ہوئے کہا، کتنی کمینی ہو تم جیسی بہن ہونے سے بہتر تھا کہ میری کوئی بہن نہیں ہوتی، بہن ہی نہ ہوتی۔ وہ اس کے ہاتھ چھوڑتے ہوئے ایک زوردار دھمکا مارتے اٹھ کر کھڑی ہو گئی تھی۔ ریتا وہ کیا بات کرے گا مجھ سے؟ وہ کنفیوز تھی، اپنے ہاتھوں کی انگلیوں کو چٹکتے ہوئے اس سے پوچھنے لگی۔ تمہارے ساتھ رومانس تو چھاڑنے سے رہا، بقول تمہارے کے بالکل رومانٹک انسان نہیں تو بالکل بے فکر ہو جاؤ۔ وہ زیادہ سے زیادہ تمہیں خوش رکھنے کا وعدہ کرے گا یا پھر ٹپیکل مردوں والی بات ہے؟ وہ ناک سے مکھی اڑاتے بولی، جیسے کہ وہ پوچھنے لگی، ارے یار وہی میری فیملی کا خیال رکھنا، انہیں تم سے کوئی شکایت نہ اور انہیں اپنے ماں باپ کی طرح سمجھنا، بلا بلا بلا، وہی جو باتیں رومانٹک لوگ کرتے ہیں۔ وہ تفصیل سے بتاتی کہ اللہ کرے یہی سب باتیں کرے، لیکن یہ سب تو وہ سب کے سامنے بھی بول سکتا ہے نا، اکیلے میں کیوں بلا رہا ہے؟ اس نے ریتا کو دیکھتے ہوئے پوچھا۔ وہ تو وہاں جاؤ گی تو پتہ چلے گا نا۔ ریتا اس کا ہاتھ تھامے سے اٹھانے لگی۔ ریتا مجھے ڈر لگ رہا ہے، اس نے گھبراتے ہوئے کہا۔
یار تم انسان کے پاس جا رہی ہو، کسی جن کے پاس نہیں، چلو چل کر اس کے مل لو، کب سے چھت پر کھڑا ہے تمہارے انتظار میں، وہ اسے گھسیٹتے ہوئے بولی۔ چھت پر کیوں؟ وہ پھر رکی۔ جا کے پوچھ اس سے، میں تیری نوکر ہوں جو رک رک کر تجھے جواب دوں گی، چل دفعہ ہو جا۔ اسے سیڑھیوں پر دھکا دیتی اندر کر کے دروازہ ہی بند کر چکی تھی۔ واللیل اس کی منتیں کرتی رہ گئی۔ وہ کافی دیر سے اس کے انتظار میں کھڑا تھا، اسے یہی لگ رہا تھا کہ شاید وہ نہیں آئے گی۔ اب تک ہار کے اس نے نیچے جانے کا فیصلہ کیا۔ جب اسے سیڑھیوں کی طرف سے تھوڑی تھوڑی آواز سنائی دی، وہ سمجھ چکا تھا کہ اس کی سالی اس کا کام کر چکی ہے۔ وہ ذرا سا مسکرا کر اس کے سامنے آنے کا انتظار کرنے لگا، لیکن کافی دیر گزر جانے کے بعد ہی جب وہ سامنے نہ آئی تبھی اچانک ردا نے اسے اندر کی طرف دھکا دیتے ہوئے دروازہ بند کر دیا۔ اب وہ دونوں آمنے سامنے تھے۔ اس کے چہرے پر چھائی گھبراہٹ کو دیکھ کر وہ سمجھ چکا تھا کہ وہ اس کے سامنے آنے سے کترا رہی ہے۔ شاید نکاح کا اثر تھا جو اسے شرمانے پر مجبور کر گیا تھا۔ وہ مسکراتے ہوئے آہستہ آہستہ اس کی طرف قدم اٹھانے لگا۔ کایان اس کے سامنے جا رہا تھا جبکہ وہ ہاتھوں میں انگلیاں مروڑے ہوئے کنفیوز ہوتی ادھر ادھر دیکھ رہی تھی۔ اس کی گھبراہٹ سے وہ کافی لطف اندوز ہو رہا تھا۔ اس کے لبوں پر ہنوز مسکراہٹ تھی۔ میرے سامنے آنے سے ڈر لگ رہا تھا کیا؟ یار مجھ سے اس طرح سے کیوں گھبرا رہی ہو؟ اب تو میں تمہارا شوہر ہوتا ہوں۔ اس کے انداز میں ایک شرارت سی تھی جسے وہ شاید محسوس بھی نہیں کر پا رہی تھی۔ آپ کو مجھ سے جو بھی بات کرنی ہے پلیز جلدی کریں، وہ جلد بازی میں بولی تھی، لیکن سامنے والے کی کوئی جلدی نہیں تھی۔ اتنی بھی کیا جلدی ہے، اب تو ہم حق رکھتے ہیں، آرام سکون سے بات کریں گے، وہ دلکشی سے مسکراتے ہوئے بولا، جبکہ وہ ایک نظر اسے دیکھتے نظریں چھکا کے۔ نہیں، ہمارا اس طرح یہاں ایک دوسرے کے ساتھ اکیلے رات کی تنہائی میں کھڑے رہنا بہتر نہیں، اور بیچاری ردا کتنی دیر انتظار کرے گی دروازے پر؟ اس نے اپنی بہن کا احساس کرتے ہوئے کہا تو سامنے کھڑے شخص کا بے اختیار قہقہ بلند ہوا۔ تمہاری بہن کو پتہ چل جائے کہ تمہیں اس کی اتنی فکر ہے تو بیچاری کھڑی کھڑی بے ہوش ہو جائے گی، وہ 2 قدم مزید اس کے نزدیک آتے ہوئے بولا تو اگلے ہی لمحے سے دور بھاگی تھی۔ آپ پیچھے کھڑے ہو کر بات کریں، میرے پاس کیوں آ رہے ہیں؟ وہ گھبراتے ہوئے بولی تھی۔ سچ تو یہ تھا کہ اس کا نازک دل سینے کی دیواروں کے پیچھے کانپنے لگا تھا۔ اب کیوں دور رہ کر بات کروں؟ اب تو پاس آ کر، بلکہ بہت پاس آ کر بات کرنے کا وقت آ گیا۔ تمہیں نہیں لگتا کہ ہم ایک دوسرے کو سمجھنا چاہیے، ایک دوسرے سے بات کرنی چاہیے؟ میرے خیال میں یہاں رات کی تنہائی میں ملنے سے بہتر ہے کہ ہم دن کے اجالے میں ایک دوسرے سے ملاقات کریں۔ آپ پتہ نہیں کیا کہہ رہے ہو، مجھے جانا ہے۔ اس کے بدلے انداز، نگاہوں کے ہیر پھیر اور لب و لہجے کی بے باکی پر اسے گھبرانے پر مجبور کر دیا۔ میں تو آپ کو اپنی ایک بات سمجھانا چاہتا ہوں، آپ موقع تو دیں۔ وہ بڑی بے باکی سے اس کے بازو پر اپنی ایک انگلی کا لمس چھوڑتے ہوئے بولا تو وہ اچھل کر پیچھے ہٹی۔ کیا مطلب؟ وہ گھبرا کر 2-3 قدم پیچھے ہوئی تھی۔ مطلب کہ اب انشاءاللہ ہم بدھ والے دن ملیں گے، وہ خود ہی پیچھے ہوتے ہوئے بولا، شاید اس کی گھبراہٹ کو سمجھ گیا تھا۔ بدھ والے دن؟ وہ کیوں؟ وہ پھنسی پھنسی آواز میں بولی، جبکہ اس کے انداز پر کایان کا دل جا کے وہ قہقہ لگا کر ہنسے۔ بدھ والے دن تو تمہیں مجھ سے ہر قیمت پر ملنا ہوگا، بنا کسی احتجاج کے۔ اس دن تو مجھے کسی کی اجازت کی ضرورت بھی نہیں ہوگی تم سے ملاقات کرنے کے لیے، وہ بالکل سیریس انداز میں بول رہا تھا۔ لیکن بدھ والے دن ملنا کیوں ہے؟ ہو تو گئی نا ہماری ملاقات، اور ہم نے بات بھی کر لی، اتنی سی تو بات کرنی تھی۔ وہ شاید اس سے دوبارہ ملاقات کا شرف حاصل نہیں کرنا چاہتی تھی۔ ہاں ملاقات ہوگی، اور آج اتنی ملاقات کرنی تھی، لیکن بدھ والے دن ذرا تفصیل سے ملاقات کریں گے۔ نہیں اب کوئی ملاقات نہیں ہوگی، اب ہم شادی کے بعد ہی ملیں گے، اس نے اپنی جان چھڑاتے ہوئے کہا، جبکہ اس بار اس نے اپنا بے ساختہ قہقہ روکا نہیں تھا۔ جبکہ اس کے کہنے پر وہ حیران ہوئی تھی، وہ کہاں کسی کے سامنے یوں ہی ہنستا تھا۔ قہقے پر وہ حیران ہوئی تھی۔ تم بہت معصوم ہو یار واللیل، بہت اچھی کٹے گی زندگی تمہارے ساتھ۔ وہ ہنستے ہوئے وہیں سیڑھیوں سے نیچے کی طرف سے آنے لگا، جبکہ اس کی بات کا مطلب سمجھے بنا تیزی سے اس کے پیچھے آئی تھی۔ جبکہ دروازہ کھولنے سے پہلے وہ رک گیا کہ اس کی طرف پلٹا، جس کی وجہ سے وہ اسے بری طرح سے ٹکرائی تھی۔ اف، جان لینی ہے کیا؟ اتنی بھی زور سے نہیں لگا، وہ منہ بنا کر بولی۔ تم کیا جانو واللیل، کایان عباس، سینے سے نہیں دل پر بڑی زور سے لگتی ہو تم۔ خیر زندگی پڑی ہے تمہیں بتانے کو، آؤ تمہاری بیچاری بہن دروازے سے کان لگا کر بیٹھی ہے۔ وہ ہنستے ہوئے دروازہ کھول چکا تھا۔ باہر نکلتے اس نے سب سے پہلے ردا کو دیکھا تھا، جو سچ میں سے دروازے کے ساتھ ہی بیٹھی نظر آئی۔ ہوگی ملاقات جیجو سے؟ میں یہاں کھڑی تھی تاکہ کوئی اوپر نہ آ جائے، اس نے دانت نکالتے ہوئے اپنی صفائی پیش کی تھی۔ اس کی ضرورت نہیں تھی ردا، کیونکہ میں سب کو بتا کر آیا ہوں، میں اوپر واللیل سے ملنے کے لیے آیا ہوں۔ اس نے اسے شرمندہ نہیں کیا تھا، لیکن پھر بھی ہو گئی تھی۔ خیر اپنی بہن کو بتا دینا کہ بدھ والے دن ہماری ملاقات ہوگی تفصیل سے، اسے پتہ نہیں ہے کہ بدھ والے دن ہم نے کیوں ملنا ہے۔ وہ مسکرا کر اس کے سر پر ہاتھ رکھتا سیڑھیوں سے نیچے اتر چکا تھا۔ یہ بھی عجیب آدمی، الٹی سیدھی باتیں کرتا ہے، مجھے نا ذرا پاگل سا لگتا ہے۔ واللیل اس کے کان میں سرگوشی کرتے ہوئے بولی تو ردا نے اسے گھور کر دیکھا۔ بیوقوف عورت، پاگل بولی، پاگل ہوا ہے، بدھ کو تیری رخصتی ہے، ردا نے اسے گھورتے ہوئے بتایا۔ عورت ہوگی تو، میں خوبصورت تو شیزہ ہوں۔ وہ اس کی پہلی بات پر دھیان دیے بنا بولی تو ردا نے اپنا سر پیٹ لیا۔ بھاڑ میں جہاں حسین تو شیزہ، تجھے کبھی عقل نہیں آ سکتی، وہ کہہ کر نیچے چلی گئی، جبکہ وہ نیچے کی طرف قدم اٹھانے لگی تھی جب اسے اوپر سے کسی موبائل کے بجنے کی آواز سنائی دی تھی۔ اوپر چھت پر تو کوئی بھی نہیں تھا، یہ کس کے موبائل کی آواز آ رہی تھی؟ اس نے دروازہ کھول کر دیکھا تو سامنے دیوار پر پڑا کایان کا موبائل فون بج رہا تھا، جو شاید وہ اوپر ہی بھول آیا تھا۔ وہ جلدی سے قدم اٹھاتی موبائل کے پاس آئی تھی۔ موبائل اپنے ہاتھ میں لیتے ہوئے اس نے اسکرین کی طرف دیکھا، جہاں ایک بہت ہی خوبصورت لڑکی کی تصویر لگی ہوئی تھی۔ کیا اسے لڑکی کا فون آ رہا تھا؟ ایک بہت ہی خوبصورت لڑکی کی تصویر لگی ہوئی تھی، کیا اس کا کسی لڑکی سے رابطہ تھا؟ آخر لڑکی کون ہو سکتی تھی؟ بہن تو تھی نہیں اس کی کوئی بھی۔
اور اس کی بیوی بذات وہ خود بھی تھی تو یہ لڑکی کون ہو سکتی تھی؟ اس کے دماغ میں بہت سارے سوال گردش کرنے لگے اور پھر بنا دیر کرتے اس نے فون اٹینڈ کر دیا تھا۔ ایان میں نے سب کچھ پتہ لگا لی، تم جلدی سے جلدی یہاں پہنچو، میں تم سے وہیں ملتی ہوں، وہ لڑکی اپنی دھن میں بولے جا رہی تھی۔ اس سے پہلے وہ کوئی سوال کرتی پیچھے سے آتا کہ ایان اس کے ہاتھ سے فون نکال چکا تھا۔ وہ گھبرا کر اسے دیکھنے لگی جبکہ وہ فون کال کاٹ چکا تھا۔ کسی کی پرسنل کال اٹینڈ کرنا اخلاقیات کے خلاف ہے اور مجھے یہ حرکت سخت ناپسند ہے، بے شک میری منقوہ ہی کیوں نہ کرے۔ وہ بہت نرمی سے بول رہا تھا جیسے اسے کچھ سمجھانا چاہتا۔ کوئی لڑکی میری دوست ہے جسے بات ختم کرنا چاہتا تھا۔ آپ کی دوستی لڑکیوں سے بھی ہے؟ پتہ نہیں کیوں لیکن اسے اپنے اندر عجیب سی جلن کا احساس ہوا تھا۔ ہاں، یہ میرے اسکول کے زمانے کی دوست ہے، بہت اچھی لڑکی ہے، ہماری شادی پر آئے گی، تم سے ضرور ملواؤں گا۔ وہ پیار سے اس کا گال تھپ تھپا کر وہاں سے نکل چکا تھا۔ اچھی ہے، تم سے ضرور ملواؤں گا۔ وہ منہ کے ٹیڑھے میڑھے زاویے بناتے اس کی نقل اتاری تھی، پیر پٹک کر اس کے پیچھے نیچے آئی تھی۔ اس کا کسی لڑکی کے ساتھ یوں رابطے میں ہونا اسے بالکل بھی اچھا نہیں لگا تھا، بے شک چند گھنٹوں میں سے ہی، لیکن وہ اس کا شوہر تھا۔ وہ لیل سیدھی کمرے میں آ گئی تھی، دماغ میں بہت سارے سوال لے کر۔ کیا وہ سچ میں کسی لڑکے سے رابطے میں تھا؟ کون ہو سکتی تھی وہ لڑکی؟ اس کے فون اٹھانے پہ اتنا غصہ دکھانے کی کیا ضرورت تھی؟ وہ اس کی منقوہ تھی، کوئی غیر تو نہیں تھی جو اس وقت اس سے ملنے کے لیے جا رہا تھا۔ ایسا کون سا ضروری کام تھا جس سے ایک لڑکی سے اتنی رات کو ملنے جانا پڑ رہا تھا؟ نکاح کی رسم تو تقریباً 8 بجے کے قریب ہی ختم ہو چکی تھی، لیکن ان لوگوں کو جاتے جاتے تقریباً 10:30 بج چکے تھے۔ وہ اس وقت واپس جا رہے تھے اور یہاں سے جانے کے بعد اسے اس لڑکی سے ملنے جانا تھا۔ آخر ایسا کون سا تعلق تھا اس لڑکی سے اور اس کے درمیان جو اسے آدھی رات سے اسے ملنا پڑا؟ گٹر مائنڈ ورک کرنا شروع کرا لیتا لیل بی بی نے۔ اس کے اندر بیوی والے شک ابھی سے جنم لینے لگے تھے۔ صرف ایک لڑکی کا اسے فون کر کے اتنی رات کو بلانا اسے پریشان کر گیا تھا۔ مجھے کیا لینا دینا؟ وہ آدھی رات کو ملا ہے پھر صبح سویرے، میرا کیا مطلب ہے ان سے سب چیزوں سے؟ میں کیوں سوچ رہی ہوں؟ وہ سر جھٹک کر کہنے لگی، ایسے کیسے مطلب نہیں ہے، میں منقوہ ہوں ان کی، مزید 2 دن بعد ان کی بیوی بن جاؤں گی۔ وہ آدھی رات کو لڑکیوں سے ملیں گے تو کیا میں کچھ بھی نہیں سوچوں گی؟ اس کے دل نے عقل کی بات بتائی تھی۔ ہاں بالکل، مجھے مطلب ہے اور مجھے اسے پوچھنا بھی چاہیے اور میں ضرور پوچھوں گی۔ وہ سوچتی ہوئے اپنے کمرے میں دائیں سے بائیں جا رہی تھی۔ کیا ہوا؟ تو کن سوچوں میں گم ہے، کہیں جیجو کے خیالوں میں تو نہیں کھوئی ہوئی؟ ردا کمرے میں آئی تو ابھی تک کسی نکاح والے جوڑے میں بیٹھا دیکھا، وہ فوراً چینج کرنے والی تھی۔ تو ابھی تک یہاں کیوں بیٹھی تھی؟ تمہیں پتہ ہے ان کا کسی کے ساتھ افیئر چل رہا ہے اور اس وقت اس لڑکی سے ملنے گیا؟ اس نے اس کے سر پر دھماکہ کیا۔ اچھا، اور تمہیں یہ بات کس نے بتائی؟ وہ اس کے پاس بیٹھ کے پوچھنے لگی۔ ممکن تھا کہ وہ خود ہی سے تنگ کرنے کے لیے مذاق میں اس طرح کی الٹی سیدھی بات کر گیا ہو، اور پھر ماشاءاللہ سے اس کی بہن کا ذہن تو تھا ہی قابل تعریف، کبھی بھی کچھ بھی سوچ سکتی تھی۔ کسی کو بتانے کی ضرورت ہی نہیں پڑی، ان کے فون پر کال آ رہی تھی کسی لڑکی کی۔ وہ اسے دیکھتے ہوئے بولی، ان کے فون پر کسی لڑکی کی کال آ رہی تھی اور تم نے سوچا کہ ان کا افیئر چل رہا ہے؟ وہ اسے شک کی نظروں سے گھورتے ہوئے بولی۔ وہ اپنا فون چھت پر بھول گئے تھے، میں نیچے آئی تھی جب فون بجا، میں نے جا کر اٹھا لیا، کسی لڑکی کا فون تھا جنہیں رات کے اس وقت ملنے کے لیے بلا رہی تھی۔ پتہ نہیں کون تھی، منحوس، پتہ نہیں اس کے ساتھ کس طرح کا تعلق ہے، لیکن اب یہ آدھی رات کو ملنا کہاں کی شرافت ہے؟ کوئی تو مضبوط تعلق ہے ہی دونوں کا جو آدھی رات کو ملاقات کرتے ہیں۔ ہو سکتا ہے ان کے آفس میں کوئی لڑکی کام کرتی ہو، ردا نے ہنسی مذاق کو ایک طرف رکھ کر اسے سمجھاتے ہوئے کہا۔ مجھے بہلاؤ مت ردا، آج کل کے مردوں کو بہت اچھے طریقے سے جانتی ہوں، آج کل کوئی شریف نہیں، اور اگر وہ تھی بھی ان کے آفس میں کام کرنے والی تو مجھے بتا سکتے تھے نا، لیکن انہوں نے کوئی صفائی نہیں دی۔ خیر میں چینج کر کے آتی ہوں۔ وہ اٹھ کر واش روم جانے لگی جبکہ ردا خود بھی سوچ میں پڑ گئی تھی۔ چلو، 2000 خیز ترین دماغ گٹھے برک کرنے لگے، اللہ خیر ہی کرے۔ مائیوں کی رسم شروع ہوتی لڑکیاں ڈھولک لے کر بیٹھ گئی تھی، خوب رونق لگی تھی۔ ردا بھی خوب مزے مستیاں کر رہی تھی، لیکن وہ لیل خوش نہیں تھی، اس کے چہرے سے کہیں سے اس کی خوشی ظاہر نہیں ہوئی تھی اور یہ چیز ردا کو پریشان کر رہی تھی۔ ردا تو بس اپنی بہن کی خوشی چاہتی تھی، لیکن اس کی بہن کی خوشیاں تو جیسے روٹ گئی تھی۔ اسے خوب ہلدی لگائی گئی، جبکہ ردا کے ساتھ رسم کرتے ہوئے تھوڑی دیر کے لیے وہ بھی کایان اور اس لڑکی کی کال کو بھول چکی تھی۔ مہندی کی رسم تھی آج، سب کچھ کافی جلدی جلدی ہو رہا تھا۔ اس نے کبھی سوچا بھی نہیں تھا کہ اتنی جلدی یہ دن دیکھنے کو ملے گا، اتنی جلدی شادی ہوگی، وہ ہمیشہ کے لیے اس گھر سے چلی جائے گی، اپنی بہن سے دور، اپنے ماں باپ سے دور، ایک نئی زندگی شروع ہو رہی تھی۔ اس کی شادی تھی، یعنی اسے ہمیشہ کے لیے اس گھر سے رخصت ہو جانا تھا۔ وہ اپنی نئی زندگی کی شروعات کرنے جا رہی تھی، لیکن دل میں تو کچھ اور ہی چل رہا تھا۔ اس کے شوہر کا کسی کے ساتھ افیئر تھا یا وہ سچ میں صرف اس کی دوست تھی؟ وہ ہمیشہ سے لڑکوں سے دور رہنے والی، ایک فاصلہ بنا کر رکھنے والی لڑکی تھی۔ اس کی اپنی میل کزن کے ساتھ بھی اتنی دوستی نہیں تھی، اور نہ ہی وہ کبھی کسی آدمی سے پرسکون ہو کر بات کر سکتی تھی۔ ہمیشہ سے ایک ہچکچاہٹ رہتی تھی، شاید یہی وجہ تھی کہ کایان اس پہ کبھی کھل کر بات نہیں ہوئی تھی، اور کایان بھی تو سب سے لیا دیا رویہ رکھتا تھا، سب سے، لیکن اس کی اپنی اسکول کالج میں لڑکیوں سے دوستی تھی، یہ جان کر اسے جھٹکا لگا۔ اس سے بات کرتے ہوئے اس کے منہ پر 12 بجے رہتے تھے، اور اسکول کالج میں اس کی لڑکیوں کے ساتھ دوستی تھی، اس کے فون بھی سے آتے تھے۔ اسے تو یاد نہ تھا اس کی کوئی اسکول کی سہیلی اب تک اس کے ساتھ ہو۔ خدا، اتنی گہری سوچیں جانو، اتنا بھی نہ سوچو جیجو کے بارے میں کہ انہیں ہچکی کے بجائے دل کا دورہ پڑ جائے۔ ردا اس کے ہاتھ میں مہندی لگاتے ہوئے بولی تو اس کا دل چاہا کہ یہی مہندی والا ہاتھ اس کے منہ پر تھوپ دے۔ بکواس مت کرو، مہندی لگاؤ، اسے گھور کر بولی تو ردا ہنستے ہوئے اپنا کام کرنے لگی۔ ہائے، ہماری باتیں تو بکواس ہی لگیں گی نا، اب تو پیا جی کی باتیں سننے کا وقت آ گیا۔ وہ آپ بھر کر بولی تو وہ لیل کی بھی ہنسی نکل گئی۔ بہت ہی بے شرم ہو تم، قسم سے، وہ اسے دیکھ کر بولی۔
اس کا مطلب میری بھی جلدی شادی ہونے والی ہے، وہ دانت دکھاتے ہوئے بولی۔ بے شرمی سے شادی کا کیا تعلق؟ ارے میں نے سنا جو بہت زیادہ بے شرم ہے اس کی جلدی شادی ہو جاتی ہے، اس نے دانت دکھاتے ہوئے کہا۔ اس پر بری طرح چڑ گئی۔ اس کا مطلب تھا کہ وہ لیل بے شرم ہے جس کی شادی جلدی ہو رہی تھی۔ اس پر وہ خود پر کنٹرول نہیں کر پائی، مہمانوں کی طرح بھی فکر کیے بنا اسے رکھ کر مکہ چڑھا تھا، جس کے وہ اس کی طرف سے آخری مار سمجھ کر مسکرا دی۔ دن تیزی سے گزر رہے تھے۔ آج بارات کا دن آ پہنچا تھا۔ بس کچھ ہی دیر میں اسے یہاں سے ہمیشہ کے لیے چلے جانا تھا، اپنا گھر چھوڑ کر۔ ابھی تک تو بالکل ریلیکس بیٹھی تھی، اپنے آنے والی زندگی کے بارے میں اس نے کچھ بھی نہیں سوچا تھا، اور نہ ہی وہ گزرے اس دن کے بارے میں سوچی تھی جب اس نے اس کے سامنے کسی اور لڑکی سے بات کی تھی اور اس سے ملاقات کا وعدہ بھی کیا تھا۔ لیکن جیسے بارات آئی اور جب وہ ردا سے نہ جانے کتنا لڑ کر اس کے ساتھ آ کر بیٹھا تو وہ ایک بار پھر سے انہی سوچوں میں چلی گئی تھی۔ اور کچھ نہ صحیح، لیکن اس نے اتنا سوچ لیا تھا کہ وہ اس سے اس لڑکی کے بارے میں سوال ضرور کرے گی۔ وہ شکی مزاج نہیں تھی، لیکن پھر بھی یہ سب کچھ اس کے لیے نیا تھا۔ اس کا شوہر لڑکیوں سے دوستی رکھتا تھا، تو ایک بیوی ہونے کے ناطے وہ جاننا چاہتی تھی کہ دوستی کس طرح کی ہے۔ حد ہو گئی ویسے نا، ایک فون کی بیچارے نو آ گیا۔ نہیں بندہ پوچھے، میرا ایک سوال ہے، فون تے گل بھی تو ہی کی تھی، انہیں تو بیچارے نے گل بھی نہیں سنی۔ وہ ساری زندگی نہ تو سوچوں میں گزار سکتی تھی، نہ ایک نئے ماحول میں جا کے اتنی جلدی ایڈجسٹ کر سکتی تھی۔ اس سے سب کچھ جاننا تھا۔ اگر شخص سے زندگی گزارنی تھی تو اسے سمجھنا بھی تھا۔ رخصتی کے وقت گھر کا ماحول بہت زیادہ افسردہ ہو گیا تھا، لیکن یہ تو ایک رسم ہے جو ہر والدین ادا کرتے ہیں۔ آنسو بہاتے ہوئے بیٹی کو دعائیں دیتے ہر بیٹی کو رخصت کیا جاتا ہے، اور اسے بھی رخصت کر دیا گیا۔ بےحد خوبصورتی سے سجی سوری گاڑی انتہائی خوبصورت دلہن کی طرح تیار بنگلے کے اندر داخل ہوئی، اور اس کے ساتھ ہی بھرپور ڈھول بازوں کے ساتھ ان کا استقبال کیا گیا۔ گاڑی ڈرائیونگ کرنے والے کایان کے بابا تھے، جبکہ پچھلی سیٹ پر ردا کے ساتھ ساتھ اس کی ساس یعنی اس کی خالہ بیٹھی ہوئی تھی۔ ابھی تک وہ گھونگھٹ میں تھی، اس کا گھونگھٹ اتارنے کی یا پھر ہلانے کی غلطی بھی نہیں کی گئی تھی۔ بھاری بھرکم لباس میں سے جہاں اپنے وجود میں بے تحاشا تھکن کا احساس ہو رہا تھا، وہیں اپنی گردن ٹوٹتی ہوئی محسوس ہو رہی تھی۔ ان کے خاندانی زیورات نے جیسے وہ لیل کی شادی کو یادگار بنانے کی بجائے سب سے زیادہ تکلیف دہ بنا لی تھی۔ وہ بس ان سب چیزوں سے جان چھڑوانا چاہتی تھی۔ اس وقت وہ ہر چیز بھلا چکی تھی، اگر یاد تھا تو صرف اور صرف اتنا کہ اسے آزادی چاہیے۔ ردا میری جان، اس پر اچھی طرح سے سفید کپڑا ڈال دو، ہم کوئی رسم نہیں کریں گے، دلہن تھک چکی ہے، اب جو بھی رسمیں ہوں گی صبح سویرے ہوں گی۔ تھینکس مام، یو آر دی بیسٹ۔ اپنی ساس کے بارے سے اگلی سیٹ سے اپنے شوہر کی آواز بھی سنائی دی، یعنی کہ وہ بھی ان سب چیزوں کو کرنے میں انٹرسٹڈ نہیں تھا، اور سچ تو یہ تھا کہ اس میں بھی اتنی ہمت باقی نہیں تھی۔ ویسے بھی تو رات کے 10:30 بج چکے تھے، اب تو بس ایک عدد بستر مل جائے اور اس پر 1-2 مہینے کے لیے کوما میں چلی جائے، یہی اس کی خواہش تھی۔ لیکن وہ یہ بھی جانتی تھی کہ خواہش پوری ہونے کے 0% چانس تھے، کیونکہ شادی کی رسموں کے دوران جس طرح کی بےتاب نظر سے اس کا شوہر اسے دیکھ رہا تھا، اس کے بعد اس کی خواہشات پوری ہوتی یہ تو ناممکن سی بات تھی۔ خیر اب جو بھی ہوگا اس کا تو اللہ ہی حافظ ہے۔ وہ تو بس اپنی ماں کی ساری باتوں کو ذہن نشین کر چکی تھی، لیکن اس کے باوجود بھی اس کے فون کال کو اپنے ذہن سے نکال نہیں سکی تھی۔ وہ اس بات کو مانتی نہیں تھی، لیکن حقیقت یہی تھی کہ وہ تھوڑی بہت شکی مزاج تو تھی، اور کچھ حد تک ایسے اپنے شوہر کا اتنا ہینڈسم ہونا بھی ہرگز پسند نہیں تھا۔ اوہ ہوئے، میرے بھی معاملات بہت ذرا خراب ہیں، بہت مسئلے مسائل میری زندگی کی۔ ادھر سے کمرے میں چھوڑ کر چلی گئی تھی، جبکہ ردا کے لیے ایک الگ سے کمرہ تیار کروایا گیا تھا، جبکہ اس کے ساتھ اس کی ساس کے مطابق کوئی رسم نہیں کی گئی۔ بس اتنا کہا گیا کہ دلہن کی طبیعت ٹھیک نہیں، سارے رسم و رواج بعد میں کر لیے جائیں گے، اتنا ہی کافی کہ وہ گھر آ چکی ہے۔ اور اس کے بعد ردا نے اسے اس کمرے میں لا کر بٹھا دیا جو خوبصورتی میں اپنی مثال آپ تھا۔ اس کمرے کی ایک ایک چیز اس کے شوہر کے اعلیٰ ذوق کی منہ بولتا ثبوت دیتی تھی۔ اب اتنا شاندار بندہ اسے ذوق نہیں رکھے گا تو پھر کون رکھے گا؟ کمرے کی ہر چیز کو دیکھتے ہوئے اس نے یہی اندازہ لگایا اس کے شوہر اس کی بنسبت ضرورت سے زیادہ نفاست پسند بھی ہے۔ لیکن کوئی بات نہیں، اب وہ یہاں آ گئی تو اسے اپنے رنگ میں رنگنے کا بھی پکا ارادہ کر چکی تھی۔ اوہ ہوئے، آپ نہیں سدھرنا، انہوں اپنے رنگ رنگنا، ویسے یہ بھی گل صحیح ہے۔ یہ الگ بات ہے کہ اب اس سے بیٹھنا مشکل ہو رہا تھا۔ وہ تھوڑی دیر کمر سیدھی کرنے کے بارے میں سوچ رہی تھی کہ اچانک خیال آیا کہ اس کی کمر سیدھی کرنے کا مطلب تو یہی تھا وہ دنیا جہان سے بیگانہ ہو جاتی، اور اتنی تو بے مروت نہیں تھی کہ اپنا حسن اپنے شوہر کو نہ دکھاتی۔ مانا کہ مارننگ تھا، مانا کہ ان رومانٹک تھا، مانا کہ ان دونوں کے مزاج میں زمین آسمان کا فرق تھا، لیکن اس کے باوجود بھی اپنے شوہر پر اتنا ظلم کرنے کے بارے میں نہیں سوچ سکتی تھی۔ وہ بھی نہیں سوچا میں مصروف تھی کہ کمرے کے دروازے پر ہلکی سی دستک ہوئی۔ اپنے گھونگھٹ کو اس نے فوراً اپنے چہرے پر گرایا تھا، جبکہ اس کے دل کی سپیڈ ناپنے کا پیمانہ بھی بنا ہی نہیں تھا۔ چہرے پر دلکش مسکراہٹ لیے وہ مسکراتے ہوئے اس کے بےحد قریب بیٹھ گیا۔ السلام علیکم، ویسے میں نے تمہارا چہرہ بہت غور سے بہت قریب سے دیکھا ہوا تھا، گھونگھٹ کیوں کر رکھا ہے تم نے؟ اوہ اب میں سمجھا، گفٹ لینے کے لیے۔ وہ خود ہی اپنے سوال کا جواب دیتے ہوئے مسکرایا تھا، جبکہ سامنے سے کوئی جواب نہ آیا، یہاں تک کہ اس کے سلام کا جواب بھی سر کو ہلکی سی حرکت دے کر دیا گیا تھا۔ تمہیں نہیں لگتا کہ گھونگھٹ گرا کر شوہر کا انتظار کرنا تھوڑا پرانا رواج ہے؟ میرے خیال میں تمہیں چینج کر لینا چاہیے، ورنہ یہیں بیٹھے بیٹھے تھک جاؤ گی۔ وہ مسکراتے ہوئے کہہ رہا تھا۔ لیل خود بھی جلدی سے جلدی یہ سب کچھ چینج کرنا چاہتی تھی، لیکن اس کا شوہر تو واقعی بورنگ ترین ثابت ہوا تھا۔ وہ اس کے حسن کو حسین سراپے کو دیکھنا ہی نہیں چاہتا تھا۔ وہاں شادی کے فنکشن میں تو کیسے بار بار اس کی نظریں اس کے گھونگھٹ میں الجھ رہی تھی، اور اب یہاں بند کمرے میں اسے چینج کرنے کی آفر فرما رہا تھا۔ وہ ہاں میں سر ہلا کر اس کے قریب سے اٹھنے لگی کہ اچانک کایان نے اس کا دوپٹہ پکڑ کر نیچے سرکا دیا، لیکن اس کی اس حرکت کے بعد وہ لیل کو محسوس ہوا جیسے وہ کچھ کہتے کہتے رک گیا۔ اس میں اتنی ہمت نہ تھی کہ وہ نظر اٹھا کر شخص کو دیکھ پاتی، لیکن اس کی ناکوں کی تپش سے وہ اپنا چہرہ جھلستا ہوا محسوس کر رہی تھی۔ میرا ہاتھ چھوڑیں، میں چینج کرنے جاؤں۔ اس نے اپنا ہاتھ اس کی گرفت سے نکالنے کی کوشش کی، لیکن اس کی گرفت کافی مضبوط تھی۔
اور اگر میں نہ جانے دوں تو وہ ایک ہی جھٹکے میں سے اپنے بہت قریب کرتا اسے اپنی باہوں میں بھر چکا تھا۔ مانا کہ گھونگھٹ کرنا بولڈ فیشن بن چکا ہے، لیکن میں اپنی ماں کا شکر گزار ہوں کہ اس نے تمہیں یہ روپ وہاں نہیں دکھایا، ورنہ شاید میں اس محفل میں خود کو کنٹرول نہیں کر پاتا۔ وہ گمبھیر لہجے میں کہتے ہوئے اس کے لبوں پر جھکا تھا، جبکہ اس کے اچانک اس پیش قدمی پر بلیل کو خوف سا محسوس ہونے لگا۔ وہ اسے اپنے بہت قریب کر چکا تھا۔ میں ایزی نہیں فیل کری، میں چینج کر لیتی ہوں، اس کی شدت سے گھبراتے ہوئے منت بھرے لہجے میں بولی۔ یقین کرو اس کام میں مجھ سے زیادہ تمہاری کوئی مدد نہیں کر سکے گا۔ وہ آہستہ سے اس کے نازک سا وجود اپنی باہوں میں لیتے ہوئے بولا، گھبراہٹ میں مزید اضافہ ہونے لگا۔ نہیں، میں خود چینج کر کے آؤں گی، آپ یہاں بیٹھ کے انتظار کریں۔ اس کی آواز میں بازیں لڑکھڑاہٹ تھی۔ اتنا گھبرا کیوں رہی ہو یار، مجھ سے کیسا پردہ؟ اس کے لبوں کو اپنی انگلیوں سے چھوتا ہوا ایک بار پھر سے اپنی سانسوں کو اس کی سانسوں میں الجھا چکا تھا۔ مجھ سے خود میں قید کرتا جا رہا تھا۔ وہ لیل کو اس قید سے رہائی مشکل ترین لگنے لگی جب اچانک اس کا فون بجنے لگا۔ یار کون کم بخت فون کر رہا ہے اس وقت؟ وہ بدمزہ ہوتے ہوئے اپنی جیب سے فون نکالنے لگا، لیکن اپنے فون پر آنے والی کال کو دیکھ کر اس کے چہرے کی سنجیدگی اور اسکرین پر چمکنے والی تصویر نے ولیل کو ایک لمحے کے لیے پریشان کر دیا تھا، لیکن اس کے اگلے لمحے سے آزاد کر کے پیچھے ہٹنے پر ولیل جسے ہوش کی دنیا میں واپس آئی۔ تم چینج کرو، میں بس ابھی آیا۔ وہ بے حد پیار سے اس کا گال تھپ تھپاتا فون لی بالکنی سے اوپر کی جانب بھاگ گیا۔ ولیل سکتے کے عالم سے زیادہ دیکھتی رہی، کس کا فون تھا یہ تو وہ جان چکی تھی، لیکن کیا وہ لڑکی اس کے لیے اتنی اہم تھی کہ اپنی ویڈنگ نائٹ پر اپنی بیوی کو چھوڑ کر اسے فون کرنے چھت پر چلا گیا؟ اگر وہ صرف اس کی دوست تھی تو اس کے سامنے بھی تو بات کر سکتا تھا اس سے۔ گال تو صحیح ہے، اسے چھپا کر بات کرنے کی بھلا کیا تک بنتی تھی؟ اتنی تیری سے اوپر گیا تھا، اتنی تیری سے واپس باہر آ گیا۔ جان تم چینج کر کے سوچو، مجھے بہت ضروری کام ہے، مجھے واپس آنے میں تھوڑا سا وقت لگ جائے گا۔ اپنا خیال رکھنا اور میرا انتظار کرنے کی ضرورت نہیں ہے، آرام سے سو جانا۔ اس کے قریب آتے ہوئے بہت نرمی سے اس کے لبوں کا بوسہ لیتے باہر کی جانب نکل گیا تھا۔ وہ چپ چاپ اسے جاتے ہوئے دیکھتی رہی، نہ جانے کو اسے رونا آیا تھا۔ اس کا شوہر بے وفا نہیں تھا، یہ صرف اس کے اندر کا چور بول رہا تھا۔ وہ تو بہت محبت سے اس کے ساتھ پیش آ رہا تھا، لیکن وہ چلا گیا۔ نہ جانے کتنی سوچوں نے ایک ساتھ اس پر ذہن پر حملہ کیا تو اپنے آنسوں کو روک نہ پائی۔ اس کی آنکھ کھلی تو ردا اس کے سر پر کھڑی سے گھوری تھی۔ گڈ مارننگ میڈم، صبح ہوگی ہے آپ کی، اور یہ کون سا وقت ہے اٹھنے کا؟ کہ آپ کو اتنا بھی ہوش نہیں کہ آج آپ جناب کا ولیمہ ہے، اور خیر سے یہ سسرال میں آپ کی پہلی مارننگ ہے جہاں آپ نے تھوڑی سی سگڑیت کا مظاہرہ کرتے ہوئے جلدی اٹھنا تھا۔ وہ دونوں ہاتھ کمر پر باندھے پوری طرح سے اس کے اوپر جھکی ہوئی بولی تھی۔ سگڑ پن تو سنا ہے، یہ سگڑیت کیا ہوتا ہے؟ سگڑ پن تمہارے لیے ہوتا ہے ردا کے رولز الگ ہیں، اس کے لیے سگڑیت ہی ہوتا ہے۔ وہ شانے بے نیاری سے بولی تو ولیل سے گھور کر رہ گئی۔ اگر میرا دیدار کر چکی تو ذرا اپنے آپ کو تکلیف دیں، اس نے تخت سے اٹھ جائیں، بیوٹیشین آنے والی ہے، اسے آپ کو تیار کرنا ہے، کیونکہ آج آپ کا ولیمہ جو یقیناً آپ کو یاد بھی نہیں ہوگا۔ وہ ابھی تک اپنے انداز میں بول رہی تھی۔ سب یاد ہے مجھے، ذرا اوور ہونے کی ضرورت نہیں ہے، وہ اٹھتے ہوئے اس سے کہنے لگی جبکہ ردا اس کے بیڈ پر بیٹھ گئی تھی۔ جانو آپ نے بتایا نہیں کہ آپ کے شوہر گرامی کہ کس طرح کی طبیعت کے مالک ہے، رومانٹک ہے یا نہیں؟ آپ کا شکوہ دور ہوا یا ابھی تک نہیں ہوا ان کے رومانٹک نہ ہونے کا؟ وہ اس سے دیکھتے ہوئے بولی۔ ولیل کے چہرے پر سرخی سے دوڑ گئی۔ کل رات قیان کی تھوڑی سی قربت نے اس کی حالت خراب کر دی، اس کا مطلب ہے ضرور سے زیادہ رومانٹک ہے؟ اس کا سرخ ہوتا چہرہ دیکھ کر بولی تو ولیل اسے گھورتے ہوئے واش روم میں گھس گئی، جبکہ باہر ردا کے کہکے بے ساختہ تھے۔ اسے بے حد خوبصورتی سے تیار کیا گیا تھا، بیوٹیشین نے اس کے حسن کو چار چاند لگا دیے تھے۔ وہ سر سے پیر تک اس وقت سجی ہوئی تھی، جبکہ مسلسل کی سوچی تھی قیان کہاں تھا، کیا وہ ساری رات واپس نہیں آیا؟ اس کے جانے کے بعد نہ جانے کتنی دیر روتی رہی تھی اور پھر تھک ہار کے چینج کر کے سو گئی، جس کے بعد اس کی آنکھ ابھی کھلی تھی۔ ردا نے قیان کا ذکر نہیں کیا تو اس نے بھی اس کے سامنے قیان کا نام نہ لیا۔ وہ تو بس اسے تیار کرنے میں مگن تھی، اور اب جب اس کی تیاری مکمل ہو چکی تھی تو باہر سے بلاوا بھی آ گیا کہ تقریباً مہمان آ چکے، دلہن کو باہر لے آ جائے۔ معلوم نہیں کہ قیان بھائی آ چکے ہوں گے یا ابھی نہیں، تھوڑی دیر پہلے مجھے خالہ نے بتایا تھا وہ کسی بہت ضروری کام کے لیے باہر گئے ہوئے۔ ویسے کتنے بجے گئے تھے وہ اسے جھمکے پہناتے ہوئے پوچھ رہی تھی۔ اب کیوں پوچھ رہی ہو؟ اور ان کے آنے یا نہ آنے سے کیا ہوگا؟ ولیل سے نہیں بتانا چاہتی تھی، وہ رات سے ہی گھر سے غائب ہے، اپنی سجی سبری دلہن کو چھوڑ کر وہ کسی اور سے ملاقات کرنے چلا گیا۔ یار وہ تمہارا ہاتھ پکڑ کر تمہیں اسٹیج پہ بٹھائیں گے نا، رومانٹک فیلنگ آئے گی، تصویریں بنیں گی۔ میں نہیں چاہتی کہ ہر کپل کی طرح تمہیں بھی لے جا کر کرسی پر بٹھا دیا جائے۔ وہ اپنی دھن میں بول رہی تھی جبکہ ولیل سر پکڑ کے بیٹھ کے وہ اپنی بہن سے کسی عقل مندی کی امید کر ہی نہیں سکتی تھی۔ وہ سامنے اسٹیج پر بلیک فور پیس میں اپنی شاندار پرسنالٹی سمیت کھڑا اسی کا انتظار کر رہا تھا۔ ردا اسے تھامے ہوئے آہستہ آہستہ آگے بڑھی تھی، جب اپنا ہاتھ سامنے کرتے ہوئے اس نے اسے سہارا دینا چاہا۔ قیان چہرے پر گہری مسکراہٹ لیے اسے دیکھ رہا تھا۔ جب ردا نے شرارتی انداز میں اس کا ہاتھ قیان کے ہاتھ میں دے دیا جسے وہ اپنی مضبوط چوڑی ہتھیلی میں قید کرتے وہاں سے اوپر کھینچ چکا تھا، وہ اگلے لمحے اس کے بہت قریب آ گئے تھے۔ ویسے ولیمے کی کوئی رسم نہیں ہوتی خالہ، ردا نے خالہ کی طرف دیکھتے ہوئے کہا تھا جن کے چہرے پر مسکراہٹ تھی۔ بس کر جو ساری صاحبہ، کتنا لوٹنا مجھے، کل کیا کم لوٹا ہے؟ وہ اس کی طرف دیکھتے ہوئے بولا۔ کل کی رسم بھی مجھے ٹھیک سے پتہ نہیں تھی، اگر مجھے پتا ہوتا یہ رسم اتنی اہم ہے تو میں نے تو آپ سے آدھی جائیداد اپنے نام لکھوا لی تھی، لیکن ہائے مجھے پتہ ہی نہیں تھا یہ سب کچھ، اس لیے تو پوچھ رہی ہوں کہ وہ کل والی رسم کیا دوبارہ ہو سکتی ہے؟ جی نہیں، کل والی رسم اب دوبارہ نہیں ہو سکتی، میں ایک ہی دفعہ لوٹنا افورڈ کر سکتا ہوں۔ وہ اسے سہارا دیتے ہوئے اسٹیج پر بٹھا کر شاعر سے بھرپور انداز میں جواب دے رہا تھا۔ اس کا انداز بھی ولیل پہلی بار ہی دیکھ رہی تھی، وہ ان لوگوں سے کبھی بھی زیادہ فرینک نہیں رہا تھا، لیکن ردا کے ساتھ رشتہ بدلتے وہ بہت بدل گیا تھا۔
یار مجھے لگ رہا ہے تم مجھ سے خفا ہو ہونا بھی چاہیے، مجھے رات اس طرح سے اچانک نہیں جانا چاہیے تھا، لیکن کام ہی اتنا ضروری آ گیا تھا۔ بس تم اندازہ لگا سکتی ہو کہ کام کتنا ضروری تھا، ورنہ کوئی کم بخت ہی ہوگا جو اتنی حسین بیوی کو چھوڑ کر چلا جائے گا۔ لیکن کوئی بات نہیں، میں آج تمہیں منا لوں گا، اور وعدہ بھی کرتا ہوں کہ آج کے بعد میں کبھی مجھ سے کسی طرح کی کوئی شکایت نہیں ہوگی تمہیں۔ بس یہ پہلی اور آخری غلطی میری اگنور کر دو۔ بولو نا کہ تم نے مجھے معاف کر دیا، یار میں بہت زیادہ گلٹی فیل کر رہا ہوں، بے وقوف ہوں میں، پہلی رات ہی تھی، پیاری دلہن کو چھوڑ کر کون جاتا ہے، بے وقوف نہیں، بہت بڑا اسٹوپڈ ہوں۔ یار تم جو ایک بار مجھے دیکھ کر کہہ دو کہ تم یہ سب زیادہ فیل نہیں کیا۔ یار صبح صبح ماما نے بہت ڈانٹا مجھے معصوم کو، ماما نے مجھے بتایا کہ میں نے تمہارے جذبات کی توہین کیا، تم اس طرح سے رات کو چھوڑ کر چلے جانے کی وجہ سے تم بہت اداس رہی ہو۔ کیا تم سچ میں رات کو اداس رہی ہو؟ پھر تمہیں بہت برا شوہر ثابت ہوا جس نے پہلی رات ہی بیوی کو اداسی دے دی، لیکن میں وعدہ کرتا ہوں میں ایسا ہرگز نہیں کروں گا، سارا کام بعد میں، بیوی پہلے۔ مجھے دیکھتے ہوئے بول رہا تھا، اس کے انداز سے لگ رہا تھا وہ سچ میں بہت زیادہ گلٹی فیل کر رہا ہے۔ بلال نے مسکرا کے اسے مطمئن کرنا چاہا، اور کہیں نہ کہیں اس کے دل کو یہ جان کر بھی سکون ہوا کہ اس کی غیر موجودگی صرف بلال کی نہیں بلکہ اس کی ماما کی بھی نظر میں تھی۔ وہ جب بھی اس سے کوئی بات کرنے کی کوشش کرتا، کوئی نہ کوئی اس کے پاس آ کر بیٹھ جاتا، جس کی وجہ سے اس کی ہر بات ادھوری رہ جاتی۔ اس کا بے باک انداز اس وقت اسے کافی زیادہ نروس کر رہا تھا۔ فی الحال تو وہ شکر ادا کر رہی تھی کہ کوئی نہ کوئی آ جاتا تھا، ورنہ جس طرح کی بے باکی اس نے کل رات کو دکھائی تھی، اس طرح کی باتیں بھی کوئی اس وقت کرنا پسند کر رہا تھا۔ ابھی تک وہ اس کی کل رات کی حسن کے قصیدے پڑھ رہا تھا اور پچھتا رہا تھا کہ وہ گیا کیوں، جبکہ اس کی باتیں سنتے ہوئے سر سے پیر تک سرخ ہوتی جا رہی تھی۔ ہر تھوڑی دیر کے بعد اس کے کان میں کوئی نہ کوئی ایسا بے باک جملہ بول دیتا جسے گھبراہٹ میں مبتلا کر دیتا۔ وہ اس طرح کا انسان ہوگا، یہ تو اس کے وہم و گمان میں بھی نہ تھا۔ وہ ضرور سے زیادہ رومانٹک تھا، یہ پھر ویسے تنگ کرنے کے لیے کر رہا تھا، وہ سمجھ نہیں پا رہی تھی۔ اس نے سامنے کی طرف دیکھا تو ریتا سامنے والی کرسی پر بیٹھی ان دونوں کی تصویریں بناتے ہوئے اسے شرارتی نظروں سے دیکھ رہی تھی۔ قیان پلیز سامنے دیکھیں، سب لوگ ہمیں ہی دیکھ رہے ہیں، کیا سوچ رہے ہوں گے؟ آج ہم وی آئی پی ہیں ڈارلنگ، آج ہمارا ولیمہ ہے، ہمیں دیکھنا تو ان سب کا فرض ہے۔ تم کیوں ان کو دیکھ رہی ہو؟ تم مجھے دیکھو۔ بڑی نرمی اور محبت سے اس کا چہرہ تھام کر اپنی طرف پھیر چکا تھا، اور اس کی اس حرکت نے بلال کو مزید شرمندہ کر دیا تھا، جبکہ ریتا خود مزے لے کر تصویریں بنا رہی تھی۔ قیان نے اسے اچھا خاصا کنفیوز کر دیا تھا، اتنی نروس تو وہ کل دلہن بن کر بھی نہیں تھی جتنی آج اس نے اسے بے بس کر دیا تھا۔ وہ قیان کا انتظار کرتی اور اندر اندر اسے عجیب بھی لگ رہا تھا۔ کل تو اسے چھوڑ کر چلا گیا، لیکن اسے یقین تھا کہ آج اسے چھوڑ کر کہیں نہیں جانے والا تھا۔ وہ اپنی سوچوں میں گم بیڈ پر بیٹھی ہوئی تھی جب دروازے پر دستک ہوئی اور اندر داخل ہوا۔ السلام علیکم جان من جان بہارا، یقیناً آپ ہمارے انتظار میں بیٹھی ہوں گی۔ سچ کہیں تو ہم بھی بے قراری سے آپ کے پاس آنے کے انتظار کر رہے تھے، لیکن بیچ میں میرے کچھ کمینے دوستوں نے مجھے باہر روک لیا۔ شاید کل سے زیادہ آج انہیں میرے چہرے پر بے قراری نظر آ رہی ہوگی۔ خیر وہ کہتے ہیں نا کہ کمینے دوستوں کی برائی بھی نہیں کرنی چاہیے، کیونکہ بے غیرت سارے راز جانتے ہیں، تو میں بھی ان کو تمہاری نظروں میں ہرگز نہیں گراؤں گا۔ وہ اس کا ہاتھ تھام کر بڑی دلربائی سے بولتے ہوئے اس کے ہاتھ پر اپنے لب رکھ چکا تھا۔ اس کے لمس پر اس نے گھبراتے ہوئے اپنا ہاتھ اس کی گرفت سے نکالا، لیکن وہ مزید اس کے قریب ہو گیا۔ ایک بات بتاؤ، ولیمہ نائٹ پر کوئی گفٹ نہیں دیا جاتا نا؟ وہ میں تمہارے کوئی گفٹ نہیں لے کر آیا۔ وہ اس کے بہت قریب اس کے کان میں سرگوشی نما آواز میں بول رہا تھا، اس کے لبوں کا لمس، نرم و گرم لمس بلال اپنے کانوں میں محسوس کرتے ہوئے خود میں اسے مرتی چلی جا رہی تھی۔ شرما کر جان لینی ہے؟ وہ ایک جھٹکے سے اسے اپنے قریب کرتے ہوئے اس کے چہرے پر جا بجا اپنے لبوں کا لمس چھوڑنے لگا۔ کہاں سے شروع کروں تم سے اپنے دل کی باتیں؟ جانتی ہوں کتنی محبت کرتا ہوں تم سے، آج سے نہیں برسوں سے زندگی کے ایک ایک پل میں تمہیں چاہا ہے۔ دیکھو تم کہاں جانتی ہوگی، یہ سب کچھ تو میں تمہیں بتاؤں گا، وہ بھی اپنی باتوں سے نہیں بلکہ اپنے انداز سے۔ تو کیا تم تیار ہو آج کی حسین رات اور بھی حسین کرنے کے لیے؟ کہ تم میرے ساتھ اس رشتے کی حسین شروعات کرنا چاہو گی؟ مجھے خود سے ذرا سا دور کرتے ہوئے اس کے سامنے اپنا ہاتھ پھیلا چکا تھا، جس پر تھوڑا سا ہچکچاتے ہوئے لیل نے اپنا ہاتھ رکھ دیا۔ وہ ذرا سا فاصلہ جس نے کام کیا تھا وہ بھی اگلے لمحے اسے کھینچ کر مٹاتے ہوئے اس کے لبوں کو اپنے لبوں کی گرفت میں لے چکا تھا۔ اسے اپنی کمر پر اپنے برائڈل ڈریس کی ڈوریاں کھلتی ہوئی محسوس ہوئی تو اس نے یہ بے ترتیب دھڑکنوں میں اشتعال برپا ہو گیا۔ اس کا دل سینے کی دیوار توڑ کر باہر آنے کو مچل اٹھا۔ نہیں میں اس نے دور ہٹنے کی ناکام سی کوشش کی، جب اگلے لمحے وہ اس پر اپنی گرفت سخت کرتا اسے اپنے بہت قریب کر گیا۔ نہیں کرنے کا وقت چلا گیا، اب تو پاس آنے کا وقت ہے، ایک دوسرے کو سمجھ کر ایک دوسرے میں سما جانے کا وقت ہے۔ اب تمہاری نہیں سننے کی بالکل بھی موڈ میں نہیں ہوں۔ وہ نرمی سے اس کے نازک سے وجود کو اپنی باہوں میں قید کرتے اس پر جھکتا چلا گیا، جبکہ اس کی شدت سیاحتی اس کی محبت کی بارش میں بھیگتی وہ خود کو اس کے حوالے کر چکی تھی۔ صبح اس کی آنکھ کھلی تو اس کے سینے پر سر رکھے گہری نیند سو رہی تھی۔ اس نے مسکراتے ہوئے اسے بیڈ پر کیا اور خود اس کے نازک سے وجود پر جھکا اسے جگانے کی کوشش کرنے لگا۔ ویسے ڈارلنگ قسم لے لو، میرا خود بھی تمہیں بالکل جگانے کا دل نہیں کر رہا، لیکن وہ کیا ہے نا کہ گھر میں کافی مہمان آئے ہوئے اور ماما نے کہا تھا کہ جلدی جاگ جانا، اس لیے باعث مجبوری تمہیں جگانے کی گستاخی کر رہا ہوں۔ قیان مسکراتے ہوئے کہہ کر اس کے نازک سے لبوں کو اپنے لبوں میں قید کرتا ایسے جگانے میں مصروف ہو گیا۔ مجھے ساری رات اس کی شدت میں بکھرتی، اس کی محبتوں میں بھیگتی رہی تھی، اب صبح اس کے اس انداز پر اور اپنی سانسوں کو قید پر حیران ہوتی سے خود سے الگ کرنے کی کوشش کرنے لگی، لیکن وہ تو جیسے اس پر سانس مشکل کر دینا چاہتا تھا یا اس کی سانسوں کا رقص اپنے انداز میں ڈھلنا چاہتا تھا۔ قیان
اس کے لبوں کو بخشتے ہوئے وہ اس کی گردن پر جا بجا اپنے بے باک لبوں کا لمس چھوڑتا اسے بے حال کرا تھا جب وہ بے بسی سے بولی، بہت ہی کوئی ان رومانٹک قسم کی بیوی ہو تم، اس طرح سے اپنے شوہر پر کوئی ظلم نہیں کرتا، لیکن چلو تمہاری پہلی غلطی سمجھ کے میں تمہیں معاف کر رہا ہوں، لیکن ہر بار معافی نہیں ملے گی، اٹھو جلدی سے تیار ہو جاؤ، گھر میں مہمان ہیں، اور فکر مت کرو آج پہلی اور آخری بار تمہیں زحمت دے رہا ہوں، آج کے بعد اپنی مرضی سے جاگنا۔ لیکن ماما نے کہا کہ یہ لوگ پتہ نہیں بعد میں کون کون سی باتیں بناتے ہیں، ایک تو خاندانی لوگ بھی اچھا خاصا تپاتے ہیں، چلو اب مزید مجھے رومانٹک ہونے پر مجبور مت کرو۔ وہ اس کا ہاتھ تھامتے اٹھ کھڑا ہوا اور ساتھ ہی سے بھی اٹھنے پر مجبور کر دیا، وہ تو ویسے بھی اس کی پناہوں سے نکلنے کو بہانہ تلاش کر رہی تھی، وہ اسے ان رومانٹک کہہ رہا تھا جبکہ کل رات سے پہلے اس کے اپنے بھی کچھ ایسے خیالات تھے اس کے بارے میں، لیکن اب وہ مکمل طور پر اپنی سوچ بدلنے پر مجبور ہو گئی تھی۔ یار جلدی تیار ہو جاؤ، اتنا زیادہ ٹائم تو نہیں لگتا تیار ہونے میں، تو 5 منٹ بھی ہو جاتا، اور تم تو صرف کپڑے چینج کرنے اندر گئی تھی۔ وہ ڈریسنگ روم کا دروازہ کھول کے اسے دیکھتے ہوئے بولا جبکہ وہ شرمندہ ہوتے اپنا دوپٹہ خود پر لینے لگی، یار اب اس طرح کی حرکتیں کر کے تم ان رومانٹک ہونے کا ثبوت دے رہی ہو، مجھے ان رومانٹک بیوی ہرگز نہیں چلے گی، جلدی کرو ڈارلنگ، اتنا ٹائم نہیں ہے۔ اس کے پریشان ہونے پر وہ خود ہی اندر داخل ہوتے ہوئے اس کے لیے کپڑے ڈھونڈنے لگا، جبکہ وہ جو کب سے کھڑی اپنے لیے کوئی کپڑے سلیکٹ کر رہی تھی، اس کے آنے پر اچھی خاصی نروس ہو گئی۔ یہ والا کلر پہنو، یہ میرا فیوریٹ کلر ہے اور تم پر بہت سوٹ کرے گا، ویسے تو لڑکیوں کا فیوریٹ کلر پنک ہوتا ہے، اگر تمہیں پسند ہے تو وہ بھی تم پہن سکتی ہو، لیکن ابھی نہیں۔ وہ دیکھ رہا تھا کہ اس کے ہاتھ میں پنک کلر کی ڈریس تھی جو وہ تھام کر واپس اندر رکھتے ہوئے اسے ایک خوبصورت سی ریڈ فراک پہننے کا کہنے لگا، یہ خوبصورت ہے اور تم پر بہت زیادہ خوبصورت لگے گی، ویسے تم سوچ رہی ہوگی کہ مجھے کیسے پتا، ویسے تو ایسی اسٹوپڈ سوچ تمہارے دماغ میں آنی نہیں چاہیے کیونکہ میں تمہارا شوہر ہوں اور میں بہتر جانتا ہوں کہ تم پر کیا سوٹ کرے گا۔ وہ خود ہی اس کی بات کا جواب دیتا اسے کپڑے پہننے کے لیے کہنے لگا جبکہ وہ ہاتھ میں اس کی ڈریس پکڑے کھڑی رہی، میں نے پہننے کے لیے کہا، مجھے تاڑنے کے لیے نہیں، میں جانتا ہوں میں بہت ہینڈسم اور تمہیں خود کو دیکھنے کا پورا حق دیتا ہوں۔ وہ پیار سے اس کا گال کھینچتے ہوئے بولا، نہیں آپ باہر جائیں نا، میں کپڑے چینج کر لوں۔ وہ اسے دیکھتے ہوئے بولی تو دوسری طرف سے کایان کا بے ساختہ کہکہ بلند ہوا، میں پہلے سے جانتا ہوں تو شائع قسم کی لڑکی ہو تم، اور تم نے ساری زندگی مجھ سے شرماتے ہی رہنا ہے، ویسے تم سے پہلے نا کافی بولڈ اور بے باک لڑکی مجھے خود سے شادی کی آفر کر چکی ہے، لیکن کیا کریں جب دل آ جائے کزن پلس کیوٹ سی لڑکی پر تو بولڈ اور بے باک لڑکیوں کا کیا اچار ڈالنا ہے۔ وہ بڑے مزے سے اسے اپنا کوئی پچھلا قصہ سناتے ہوئے بولا، وہ منہ کھولے سے سن رہی تھی، مطلب لڑکیوں سے خود شادی کی آفر کر چکی تھی اور وہ اب تک اس کے ان رومانٹک ہونے کا سوگ منا رہی تھی، ویسے اس بات سے تمہیں بالکل ناراض نہیں ہونا چاہیے کیونکہ میں نے سب کو انکار کیا، اگر اقرار کرتا تو شاید تم میری شادی کا ولیمہ کھا رہی ہوتی کزن ہونے کے ناطے، خیر چھوڑو فضول باتیں، جلدی سے باہر آؤ، آئی ایم ویٹنگ فار یو۔ وہ نرمی سے اس کے لبوں پر انگلی پھیرتا اسے ایک بار پھر سے کپ کپانے پر مجبور کر گیا، جبکہ اس کے چاہتے اس نے فوراً ڈریسنگ روم کا دروازہ بند کیا تھا۔ اگر تمہیں لگتا ہے کہ تمہارا دروازہ بند کرنے دینے سے میں اندر نہیں آ سکتا تو یہ تمہاری غلط فہمی ہے کیونکہ میرے پاس ایکسٹرا کی ہے، لیکن گھبراؤ مت، میں کھولوں گا نہیں۔ اس نے بڑے مزے سے اس کی ایکسٹرا کی کے بارے میں بتایا اور ساتھ ہی سے بے فکر بھی کیا، لیکن وہ پھر بھی بے فکر نہ ہو سکی، اس لیے تو دروازے کے اوپر موجود چھوٹی سی کنڈی بھی اس نے بند کر دی تاکہ وہ لاک کھول بھی دے تب بھی دروازہ نہ کھلے۔ وہ باہر آ کر سب کو سلام کرتی بیٹھ گئی، سب لوگوں نے اطمینان سے بیٹھ کر ناشتہ کیا، مہمان کافی زیادہ تھے جن سے خالہ سے متعارف کروا رہی تھی، خالہ نہیں بیٹا، اب سے تم مجھے ماما کہہ کر بلایا کرو گی کایان کی طرح، انہوں نے بے حد پیار سے اسے سمجھایا تھا۔ جی ماما، وہ بس اتنا ہی بول پائی، سب اس سے باتیں کرنے لگے تھے، وہ بھی مسکراتے ہوئے ان سب کو جواب دے دی کہ ان کے سارے مہمان ان کے بہت قریبی اور خاص تھے، لیکن ماما نے تو سب سے زیادہ اسی کی اہمیت دی تھی، ریتا تو کل ہی واپس چلی گئی تھی، ماما بابا گھر پر اکیلے رہ رہے تھے، اس میں کسی نہ کسی کا ان کے ساتھ ہونا بے حد ضروری تھا، ورنہ وہ ریتا کو خود سے دور بھیجنا تو نہیں چاہتی تھی، اور پھر آج اس کی رسمیں بھی ہونی تھی، جس نے واپس گھر جانا تھا، آج کی رات ان لوگوں نے اس کے ماں باپ کے گھر پر رہنا تھا۔ ہاں جی، تو کیان صاحب اب آپ کی شادی ہو چکی ہے، وہ بھی آپ کی پسند سے، آپ کی مرضی کے مطابق، جس لڑکی کو آپ اس خاندان کی بہو بنانا چاہتے تھے، اللہ کے فضل و کرم سے وہی آپ کی بیوی کے روپ میں اس گھر میں آ چکی ہے، تو اب آپ گھر پر نظر آئیں۔ اس نے ناشتہ شروع کیا تھا کہ بابا جان اسے دیکھتے ہوئے بولے، کیا مسئلہ آپ کو، آرام سے بیٹھ کر ناشتہ تو کرنے دیں، اسے ماما نے بیچ میں بولنا ضروری سمجھا۔ ہاں تو کرے ناشتہ، میں کون سا اس کے ہاتھ پکڑ رہا ہوں، بس سمجھا رہا ہوں اسے کہ اب بزنس کو لے کر تھوڑا سیریس ہو جائے، ابھی شادی شدہ اور اس پر بہت ساری ذمہ داری ہیں۔ اوکے بابا جان، میں سمجھ گیا، آپ پریشان مت ہو، میں اب آپ کو گھر پر ہی نظر آؤں گا، بلکہ آپ کہیں تو میں کہیں جاؤں گا ہی نہیں، وہ اسے دیکھتے ہوئے شوق لہجے میں بولا۔ فی الحال تو بہو کو رسم کے لیے اس کے گھر لے کے جاؤ، باقی میں خود فیصلہ کروں گا کہ تمہیں کہیں بھیجنا ہے کہ نہیں۔ انہوں نے اس کے انداز پر مسکراتے ہوئے بات ختم کر دی، جبکہ وہ بھی مسکرا کر ناشتہ شروع کر چکا تھا۔ ماما نے اسے کمرے میں تیار ہونے کے لیے بھیجا تھا تاکہ وہ رسم کے لیے گھر جا سکے۔ ڈارلنگ تم اپنی تیاری کرو، میں تھوڑی دیر میں ایک ضروری کام نپٹا کر آتا ہوں۔ وہ چینج کر کے باہر نکلا تو اسے آرام سے بیڈ پر بیٹھے ہوئے پایا۔ ماما نے تو ابھی نکلنے کے لیے کہا، آپ اس وقت کہاں جا رہے ہیں، بعد میں چلے جائے گا، ایسا بھی کون سا ضروری کام ہے، ابھی تو بس ہم نکلنے والے ہیں۔ وہ بالکل تیار بیٹھی تھی۔ تمہیں کوئی تیاری نہیں کرنی، ایسے جاؤ گی، اسے سر سے پیر تک دیکھتے ہوئے سوال کرنے لگا۔ ایسے جاؤں گی سے کیا مطلب آپ کا، میں تیار ہوئی تو تھی صبح، وہ کچھ کنفیوز ہوئی تھی۔ ہاں تم صبح تیار ہوئی تھی، لیکن اب میں اور صبح میں بہت فرق ہے، وہ تو تم ناشتہ کرنے کے لیے تیار ہوئی تھی نا، تو گھر جانے کے لیے بھی تو تمہیں تیاری کرنی ہوگی، ہم باقاعدہ رسم کرنے کے لیے جا رہے ہیں جس کے لیے تیاری کرنا بہت ضروری ہے، اور پھر وہ خود کو تھوڑا سا جاؤ، تھوڑا تیار کرو۔ میری جان ابھی شادی ہوئی ہے تمہاری، اور نئی شادی شدہ لڑکی اس طرح
کسی بھی حالت میں نہیں چلتی. اس کے چہرے پر شوہر کی محبت کے ہزاروں رنگ نظر آنے چاہیے. ایک تو جب تک میں تمہیں پیار سے قریب آ کر نہ سمجھاؤں تم کچھ سمجھتی نہیں ہو. وہ اس کے بہت پاس آتے ہوئے اس کا چہرہ تھام کے اس کے لبوں کو اپنے لبوں کی قید میں لے چکا تھا. یہ رنگ نظر آئے. وہ اس کا چہرہ دیکھتے ہوئے مسکرا کر بولا. چلو اب جلدی سے اپنی تیاری کرو. لپسٹک کا ٹیسٹ اچھا ہے. گلابوں پہ ہاتھ پھیرتا وہ کمرے سے نکل گیا. اس کا اندازے سے بخلانے پر مجبور کر دیتا تھا. وہ جتنا اسے سمجھنے کی کوشش کرتی وہ اتنا اسے کنفیوز کرا. تو بہت رومانٹک تھا. اس بات کا اندازہ وہ لگا چکی تھی لیکن ہاں وہ اسے وہ ڈرا بھی دیتا تھا. مطلب کبھی بھی کہیں بھی وہ سوچ کر رہ گئی. اس نے اٹھ کر اپنا ڈریس چینج کیا اور ہلکی پھلکی سے جویلری پہن کر اپنی تیاری مکمل کرنے لگی. کہیں نہ کہیں اس کی بات صحیح بھی تھی. وہ پہلی بار شادی کے بعد اپنے گھر جا رہی تھی تو اسے اچھے سے تیار ہو کر جانا چاہیے تھا. لاہور کی لیکن اس کے اچھے سے تیار ہونے کے بعد کیا ہوگا؟ کہیں وہ گھر جا کر اس طرح کی کوئی حرکت. یہ بندہ وہ گیا کہاں تھا اسے چھوڑ کر؟ اسے اس وقت اس کے پاس ہونا چاہیے تھا. پتہ نہیں اسے ایسا کون سا ضروری کام تھا جو وہ یوں سے بنا پتہ کہیں بھی چلا گیا تھا. خیر جو بھی تھوڑی دیر میں اس نے آ ہی جانا تھا. وہ سوچ کر اپنی تیاری مکمل کرنے لگی. نیچے گاڑی کا ہارن بجا تھا. جب ملازمہ نے بتایا کہ صاحب گاڑی میں آپ کا انتظار کریں. وہ جلدی سے باہر نکلی تھی. ماما کو خداحافظ کہتے ہوئے اس کے پاس ساتھ آ کر گاڑی میں بیٹھی. کہا تھا نا جلدی آ جاؤں گا. اپنے وعدے کے مطابق تمہارے تیار ہوتے پہنچ گیا. اس کے گرد اپنی باہوں کا حصار بناتے ہوئے اس نے ایک نرم و گرم سا بوسہ اس کے رخسار پر دیا جس پر وہ سمٹ گئی تھی. یار اتنا پریشان کیوں ہو رہی ہو؟ تمہارے گال پر شاید تم نے ٹھیک سے میک اپ نہیں کیا تھا تو سوچا تھا میں بلش آن لگا دیتا ہوں. چلو اب شرمانا شروع کرو. وہ شرارت سے بولا جبکہ وہ سچ مچ میں چہرہ چکا گئی تھی. گاڑی ٹریفک میں آ کر رکی تو آگے پیچھے دھیان دینے لگا جیسے کسی کی تلاش میں ہو. اس نے بھی بالکل کوئی سوال نہیں پوچھا. اس کے ہر سوال کا جواب تو بہت بے باکی سے دیتا تھا. اس لیے بہتر تھا وہ خاموشی رہے. وہ اس کے ہر بات کا اپنے حساب کا مطلب نکال لیتا تھا. اور فی الحال تو بس وہ ایک بار گھر پہنچ جائے. اس کے بعد وہ اس کے ساتھ کوئی بھی سفر کرنے کا ارادہ نہیں رکھتی تھی. اگر اسے پہلے اندازہ ہوتا کوئی ایسا ہوگا تو کم از کم وہ اس کے بارے میں الٹا سیدھا تو نہ سوچتی. اس کے ساتھ سچ مچ کا پرینک ہو گیا تھا. وہ کیا سوچتی رہی تھی اس کے بارے میں اور کیا نکلا تھا. اور اسے یقین تھا کہ جب وہ ریتا کو اس کے بارے میں بتائے گی تو وہ ہنس ہنس کر پاگل ہو جائے گی. اس کا خوب مذاق بنانے والی تھی. وہ اپنی سوچ میں گم تھی جب اس نے ایک چھوٹے سے بچے کو آواز دی جس کے ہاتھ میں بہت سارے پھول تھے. مطلب اب وہ اسے گجرے پہنانے والا تھا. مطلب اس کے ساتھ سچ مچ میں ہیروئن والا سین ہونے والا تھا. سوچ کر اس کے دل میں گدگدی ہونے لگی. اور پھر ایسا ہی ہوا. اس نے اس بچے سے بہت سارے گجرے لیے اور اس کی طرف ہاتھ کرنے پر اس نے اس کے ہاتھ سے گجرے پکڑنا چاہے تو اس کا ہاتھ پکڑ کے خود پہنانے لگا. خوبصورت تو وہ پھول پہلے بھی بہت تھے لیکن تمہارے ہاتھوں کا کمال ہے واللہ. وہ دلکشی سے کہتا اسے شرمانے پر مجبور کر گیا. گھر پر سب نے ان کا ویلکم بہت گرینڈ طریقے سے کیا. ریتا تو آتے سے باتوں میں مصروف ہو گئی تھی بلکہ جھگڑنے کہنا زیادہ بہتر رہے گا. پہلے جو لڑائی جھگڑے اس کے ساتھ کرتی تھی اس وقت اس کے ساتھ کرنے میں مصروف تھی. ان دونوں کی بات ختم ہونے کا نام ہی نہیں لے رہی تھی. جب کسی ریتا کے ساتھ اتنا فری دیکھ کر تو خود بھی حیرت میں مبتلا تھی. کہاں وہ سارے خاندان میں نقشیدہ مشہور تھا اور کہاں شادی کے بعد اسے الگ ہی روپ میں دیکھا جا چکا تھا. ماما خوشی خوشی ڈنر لگا رہی تھی جب اس کا موبائل بچا جو کب سے مسکراتے ہوئے ریتا سے جھگڑنے میں مصروف تھا. اس کے چہرے پر سنجیدگی چھا گئی. بلیل مجھے بہت ضروری کام یاد آ گیا. مجھے جانا ہوگا. میں رات کو آنے کی کوشش کروں گا لیکن شاید نہ آ سکوں. اپنا خیال رکھنا. میں صبح تمہیں لینے کے لیے آ جاؤں گا. وہ پیار سے اس کا چہرہ تھامتے ہوئے اس کے ماتھے پر اپنے لب رکھتا نکل گیا تھا بنا اس سے کوئی بھی سوال پوچھنے کا موقع دیا. ارے بیٹا قیان کہاں چلا گیا؟ امی کچن سے باہر نکلی تو اسے نہ پا کر پوچھنے لگی. امی ان کو بہت ضروری کام یاد آ گیا تھا جس کی وجہ سے انہیں جانا پڑا. کہتے تھے کہ کام اگر بہت ضروری نہ ہوتا تو وہ نہ چاہتے. کوئی مسئلہ ہو گیا تھا اس لیے جانا بےحد ضروری تھا. بہت شرمندہ اور تھے معذرت بھی کر رہے تھے. وہ پریشانی سے انہیں بتانے لگی جب کہ امی اس کی بات کو سمجھتے ہوئے ہاں میں سر ہلا گئی. کوئی بات نہیں بیٹا اسے یقیناً کوئی بہت ضروری کام آ گیا ہوگا. تم پریشان مت ہو. واپس آ جائے گا. تم آؤ اور ذرا مجھے یہ دیکھ کر بتاؤ کہ کھانا کے قیان کو اچھا لگے گا بھی یا نہیں. اسے کچن میں لے آتے ہوئے کہنے لگی. امی آپ کو پریشان ہونے کی ضرورت نہیں. آپ کچھ بھی بنائیں گی تو بہت اچھا ہی بنے گا. اور قیان کو ویسے بھی آپ کے ہاتھ کا کھانا بہت پسند ہے. وہ انہیں پریشان دیکھ کر کہنے لگی. ارے نہیں بیٹا ہر چیز کا دھیان رکھنا پڑتا ہے. جمائی پہلی دفعہ گھر آیا تو اسے ہر چیز پرفیکٹ ملنی چاہیے. بڑا نیک بچہ کبھی آگے سے کچھ نہیں بولے گا لیکن میں چاہتی ہوں کہ سب اچھے سے ہو. تم چیک کرو نا اسے. وہ اسے زبردستی کھلانے لگی. اپنی ماں کو آج سے پہلے اس نے کبھی اتنا کنفیوز نہیں دیکھا تھا. قیان نے جانے سے پہلے کہا تھا کہ وہ آنے کی کوشش ضرور کرے گا ورنہ صبح اسے لینے کے لیے آئے گا. لیکن یہ بات اپنی ماں کو بتا کر ان کا دل نہیں توڑ سکتی تھی جو اتنی محنت سے اس کے لیے کھانا بنانے میں لگی ہوئی تھی. قیان کو اس طرح سے ہرگز نہیں جانا چاہیے تھا. وہ صرف سوچ ہی پائی. بیٹا قیان کو فون تو کرو. وہ ابھی تک آیا کیوں نہیں پہنچا؟ ابھی تک کیوں نہیں پہنچا؟ اب تک تو اسے آ جانا چاہیے. اب تو کھانے کا ٹائم ہو چکا ہے بلکہ زیادہ وقت ہو چکا ہے. لگتا ہے کسی کام میں مصروف ہے. اسے کوئی بہت ضروری کام یاد آ گیا تھا نا. پتہ نہیں کیا مسئلہ تھا. حل ہوا بھی یا نہیں؟ ٹیبل پر کھانا لگاتے ہوئے ماما اسے کہنے لگی جبکہ وہ خود بھی بار بار قیان کو فون کرنے کی کوشش کر رہی تھی. اس کی بیل تو جا رہی تھی لیکن قیان فون نہیں اٹھا رہا تھا جو اس کی مزید پریشانی کی وجہ بن چکا تھا. پتہ نہیں امی میں کب سے فون کرنے کی کوشش کر رہی ہوں لیکن ان کا فون ہی نہیں لگ رہا. کسی میٹنگ وغیرہ میں مصروف ہوں گے. وہ فون ٹیبل پر رکھتے ہوئے بابا سے باتیں کرنے لگی. انجان بن کے رہنے بہتر لگا اسے ورنہ ماما ضرور کہتی کہ اسے قیان کو اس طرح سے جانے نہیں دینا چاہیے تھا. حالانکہ اس نے تو اسے بات تک کرنے کا موقع نہیں دیا. آ جائے گا بچہ. تھوڑی دیر کے بعد کھانا کھا لیں گے. ضروری تھوڑی ہے کہ وقت پر ہی کھانا
تم تھوڑی دیر کے بعد کھانا لگا دینا۔ بابا نے مسئلے کا حل پیش کیا۔ بابا میرے خیال میں ہمیں کھانا کھا لینا چاہیے، وہ شاید بہت زیادہ لیٹ ہو جائیں۔ مجھے تو بہت بھوک لگی ہے، میں نے دن میں بھی ٹھیک سے کھانا نہیں کھایا تھا۔ وہ ماں کو دیکھتے ہوئے بولی۔ ہاں بیگم کھانا لگا دیجیے، ویسے بھی اب تو 8 بجنے والے۔ بابا نے بھی مزید انتظار نہ کرتے اپنی بیٹی کی پرواہ کی، جس پر ماما بنا کچھ بولے کھانا لگانے لگی، لیکن ان کے چہرے سے صاف لگ رہا تھا کہ وہ قیان کے نہ آنے کی وجہ سے مایوس ہوئی ہیں۔ ماما نے خاموشی سے کھانا لگا دیا، جبکہ ماما کی مایوسی کو نوٹ کرتے ہوئے بابا کی پلیٹ میں کھانا ڈالنے لگی، جبکہ ردا بھی اداسی سے بیٹھ کی جب اچانک ہی داخلی دروازے سے اندر داخل ہوا۔ اس کے چہرے پر زندگی سے بھرپور مسکراہٹ تھی۔ آئی ایم ریئلی ویری سوری، میں لیٹ ہو گیا۔ میں بہت کوشش کر رہا تھا ٹائم پر پہنچنے کی، لیکن میں ہر کام میں لیٹ کر دیتا ہوں۔ بابا ایسے تو مجھ سے ہمیشہ ناراض نہیں رہتے۔ وہ اندر داخل ہوتے ہوئے سب کو سلام کرتا بابا کے سامنے جھکا تھا۔ بہت اچھی بات ہے برخوردار کہ تم ٹائم پر پہنچے۔ ابھی ہم نے کھانا شروع نہیں کیا تھا۔ اس کے آتے ہی بابا جان کا چہرہ بھی کھل اٹھا تھا، جبکہ بابا کی خوشی کی کوئی انتہا نہیں۔ آئی ایم سو سوری، کہیں تم بھی تو مجھ سے ناراض نہیں ہوگی نا؟ اس نے ردا کو دیکھتے ہوئے کہا۔ ارے کیوں نہیں ہوں بھائی، ہوں۔ وہ بڑے مزے سے بولی، جس پر منہ بنا کے۔ ویسے ناراضگی تو بنتی ہے، لیکن آپ کھانے سے لیٹ نہیں ہوئے، اس لیے جائیں معاف کیا۔ وہ شاہانہ انداز میں بولی۔ بہت شکریہ جناب، آپ نے مجھے معاف کر دیا، میں آپ کا احسان ساری زندگی نہیں بھولوں گا۔ وہ مسکراتے ہوئے اس سے بول کر ذرا لیل کی طرف جھکا۔ تمہاری ناراضگی کمرے میں دور کروں گا، یہ منہ مت بناؤ، بالکل بھی پیاری نہیں لگی۔ وہ اس طرف منہ پھلا کر بیٹھتے ہوئے اس کے بنے ہوئے منہ کو دیکھ کر وہ سمجھانے والے انداز میں بولا تو مسکرا دی۔ اور آپ بالکل بھی پیارے نہیں لگ رہے آئے کہیں کہ شاہ جہاں، وہ منہ بناتے ہوئے بڑبڑائی تھی، لیکن وہ بھی اس کی آواز کو سن چکا تھا، اس لیے بڑی دلکشی سے مسکرایا۔ ادائیں تمہاری انارکلی جیسی ہیں، تم مجھے شاہ جہاں بنا رہی ہو شہزادہ سلیم کو، تاکہ تمہیں روٹنے میں مزہ آئے مجھے منانے میں۔ اس نے زبانی انداز میں کہا، لیکن بس اسے گھور کر رہ گئی کہ اس کی ان باتوں کا اس کے پاس کوئی جواب نہیں تھا۔ تھینک یو سو مچ آنٹی، کھانا بہت زیادہ مزے کا تھا، قسم سے میں نے آج سے پہلے اتنا زیادہ کھانا کبھی نہیں کھایا۔ وہ چائے کا کپ ہاتھ میں لیے ان سے کہہ رہا تھا، جو کہ اس کی تعریف پر خوش ہو رہی تھی۔ بس تمہیں کھانا پسند آ گیا، میری محنت وصول ہوگی، انہوں نے مسکراتے ہوئے کہا، جبکہ ردا وہیں بیٹھی اس کے لائے گفٹس کھول رہی تھی۔ واؤ، میرے لیے ٹیپ، یہ تو کافی مہنگا لگتا ہے، آپ کو یہ نہیں لانا چاہیے تھا۔ وہ ہاتھ میں پکڑے ٹیپ کو دیکھتے ہوئے اس سے کہنے لگی، کیوں نہیں لانا چاہیے تھا؟ تمہیں اس کی ضرورت ہے، تمہارے لیے کافی فائدہ مند ثابت ہوگا۔ پورے 2 گھنٹے کی میں نے اسے ڈھونڈ کے لایا، بہت سوچا کہ تمہیں کیا پسند آئے گا، پھر فائنلی میں نے سوچا کہ تمہاری پسند کو بھاڑ میں بھیجتے، تمہیں تمہاری ضرورت کی چیز دیتے جس کو تم استعمال کر سکو۔ اور یہ سراسر میری محنت ہے، تمہاری بہن نے میری کوئی ہیلپ نہیں کی، کیونکہ یہ تو گھر سے نکلی نہیں، کیونکہ ماما کا کہنا ہے کہ اسے 10-15 دن تک گھر سے بالکل بھی نہیں نکلنے دینا، کیونکہ نہیں میری دلہن کو نظر لگ جاتی ہے۔ اور یار آپس کی بات ہے، میں خود بھی نہیں چاہتا کہ میری بیوی کو کسی کی نظر نہ لگے۔ میں اپنی بیوی کے معاملے میں نا تھوڑا سا مطلبی ہوں۔ ارے ماما جی، میں تو خود بھی اسے نظر بھر کر نہیں دیکھتا۔ وہ اسے کمرے سے نکلتے دیکھ وہ شوق ہوا تھا، جبکہ اس کے بے باک انداز پر وہیں سے واپس کمرے میں چلے گی۔ اس کے پیچھے سے ردا کا کہکا بلند ہوا۔ جب سے وہ آئی تھی ردا اس وجہ سے ایسے مزے لے رہی تھی، اس کا شرمایا سا روپ اسے بہت اچھا لگ رہا تھا۔ کہاں وہ اسے رومانٹک ہی نہیں سمجھتی تھی، اور کہاں اب اس کے سارے طور طریقے بدل گئے تھے۔ اٹھو ردا، چھوڑو ان مستیوں کو، اٹھ کر جا کر بھائی کا کمرہ دیکھ کر آؤ، ماما اسے دیکھتے ہوئے بولی، جبکہ وہ ردا کو بیٹھنے کا اشارہ کرتے ہیں ان سے مخاطب ہوا۔ نہیں آنٹی، اس کی بالکل بھی ضرورت نہیں، میں واپس آنے والا ہوں۔ وہ کیا ہے نا کہ میں صرف کھانا کھانے کے لیے آیا تھا، مجھے واپس آنا ہوگا۔ آپ کی بیٹی یہیں رہے گی، آپ کے پاس میں صبح سے لینے کے لیے آ جاؤں گا۔ میں ابھی رک نہیں پاؤں گا، لیکن میں دوبارہ آؤں گا انشاءاللہ آپ کے پاس رکنے کے لیے۔ اس نے بہت ہی پیارے انداز میں معذرت کی تھی۔ آپ صرف کھانا کھانے آئے تھے ہمارے گھر کا؟ کیا آپ سے جو کام لیتے ہیں وہ آپ کو کھانا نہیں دیتے؟ ردا کا انداز بڑا معصوم تھا۔ ردا، امی نے آنکھیں دکھائیں۔ ارے کھانا دینے والی تمہارے پاس چھوڑ کر گیا تھا تو کھانا کیسے کھاتا؟ اب تو تمہاری بہن ہی میرے جینے مرنے کا سہارا ہے۔ اس نے ایک بار پھر سے اسے باہر آتے دیکھ کر کہا تو پھر سے اندر بھاگ گئی، جبکہ اپنے پیچھے سے کہکوں کی آواز سنائی دی۔ کہاں گئی ہے؟ وہ کب سے اس کے کمرے میں آنے کا انتظار کرتی، جب وہ نہ آیا تو باہر نکل کر پوچھنے لگی۔ ہائے، اس معصوم کو تو ابھی سے شوہر کی یاد ستانے لگی ہے۔ محترمہ، وہ جا چکے ہیں۔ ان کا کہنا ہے کہ وہ صرف کھانا کھانے کے لیے آئے تھے، ورنہ اپنی بیوی کی شکل انہیں اتنی بھی پسند نہیں کہ وہ اتنی دیر یہاں پر رکتے۔ ردا نے مزے لیتے ہوئے کہا، ایسا وہ کچھ بول ہی نہیں سکتے؟ اچھا، وہ اسے گھورتے ہوئے بولی تو ردا کا دلنشیں کہکا بلند ہوا۔ کیا بات ہے محترمہ، ابھی آپ کی شادی کو دن ہی کتنے ہوئے کہ آپ انہیں اتنی اچھی طریقے سے جاننے لگی ہیں؟ امی میں تو گارنٹی دے کر کہتی تھی، یہ تو 4 دن میں بھی ہمیں یاد نہیں رکھے گی، اگلی دفعہ آئے گی تو میں قیان ہی سننے کو ملے گی۔ ابھی تو تھوڑی دیر شرم و حیا کی وجہ سے محترمہ ٹھیک سے شوہر کا نام نہیں ادا کر پا رہی، لیکن آپ قسم سے میری بات لکھ کر رکھ لیں۔ ردا اسے بخشنے کے موڈ میں نہ تھی۔ بس ہوگی تمہاری بکواس ختم؟ امی نے جانے سے پہلے کیا کہا؟ وہ اسے اگنور کرتے ہوئے امی سے مخاطب ہوئی۔ اس کی باتوں پر زیادہ دھیان مت دو بیٹا، پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے۔ اس نے کہا، وہ تمہیں صبح لینے کے لیے آئے گا، ضروری کام میں پھنسا ہوا تھا نا، اس لیے واپس چلا گیا، لیکن پریشان ہونے کی ضرورت نہیں، وہ آئے گا تمہیں لینے کے لیے، اور مجھ سے وعدہ بھی کیا کہ ہمارے گھر رکنے کے لیے بھی ضرور آئے گا، لیکن آج کل کسی کام میں بہت زیادہ مصروف ہے۔ امی نے اسے تفصیل سے بتایا، جبکہ وہ صرف ہاں میں سر ہلاتے ہوئے کمرے میں سے واپس آ گئے۔ ردا نے کمرے کو بہت اچھے طریقے سے تیار کیا تھا، کیونکہ اس کے حساب سے وہ دونوں یہاں پر رکنے والے تھے۔ اسے سمجھ نہیں آیا تھا کہ آنے سے کون سے ضروری کام میں اتنا زیادہ مصروف تھا کہ شادی کی پہلی رات ہی کہیں چلا گیا، اور پھر یہاں سے پہلے چلا گیا، واپس آیا تو رات کو رکا نہیں۔ اس کے دل میں عجیب قسم کے وہم آ رہے تھے، وہ کچھ غلط سوچنا نہیں چاہتی تھی، کیونکہ قیان کی ایک رات کی قربت نے اس کے دل میں اس کی محبت کے گل کھلا دی تھے، لیکن اس کے باوجود بھی اس کے دماغ میں آنے والے سوال بہت ہی عجیب طرح کے تھے۔ کیا اسے ایسا سوچنا چاہیے تھا؟ اس نے اپنے دل سے سوال کیا، جس کا جواب نہ میں تھا، لیکن پھر بھی اس کے ذہن میں ایک پل کے لیے یہ بات ضرور آ گئی تھی کہ کچھ تو عجیب تھا قیان کے ساتھ جو اس کے ساتھ شیئر نہیں کر رہا تھا۔
ارے کہیں آپ میرے جیجو کی یادوں میں تو گم نہیں ہے؟ وہ چائے کے 2 کپ لیے اندر داخل ہوتی سے دیکھتے ہوئے بولی جو اپنی سوچوں میں مصروف تھی۔ جی نہیں، اتنے بھی برے دن نہیں آئے کہ نہیں یاد کرتی ہوں۔ گھر آئی ہوں تو ظاہر سی بات ہے تم لوگوں کے بارے میں سوچ رہی ہوں گی۔ وہ اس کے ہاتھ سے کپ لیتے ہوئے اپنے لبوں سے لگا چکی تھی جبکہ وہ اس کے ساتھ ہی جگہ بنا کر بیٹھ گئی۔ ویسے مجھے پوچھنے کی ضرورت نہیں ہے، تمہارے چہرے پر نظر آنے والے اتنے سارے رنگ اس بات کے گواہ ہیں کہ جیجو بہت رومانٹک ہے اور تمہارے سارے گلے شکوے بھی دور کر چکے ہیں، لیکن وہ جو اتنے جولی اور فنی طبیعت کے ہوں گے یہ میرے لیے جھٹکا تھا، اور یہ جھٹکا میرے لیے بہت اچھا ثابت ہوا ہے۔ کم از کم اپنی دوستوں کی خوشی خوشی بتا تو سکوں گی میرا بہنوئی خڑوس نہیں ہے، وہ ضرورت سے زیادہ۔ جی تو گائز یہاں پہ ہماری فرسٹ ایپیسوڈ اپنے اختتام کو پہنچی۔ کیسی لگی کہ اس سے اپنی رائے کا ضرور اظہار کیجیے گا۔ کمنٹ سیکشن کی طرف چلتے ہیں، دین ویڈیو کو اینڈ کریں گے۔ زینب سجاد، وعلیکم السلام، الحمدللہ میں ٹھیک ہوں۔ یار مجھے لگتا ہے کہ عمر ابھی زندہ ہے، اس کو کچھ نہیں ہوا کیونکہ رائٹر اس طرح سے ہیرو کو تو نہیں مارے گی، شاید ہسبینڈ سے بھی عمر کو مارنے والا سو لیٹ سی۔ عمر نہیں، آہت تھا ہیرو کا نام یار۔ باقی لاسٹ ایپیسوڈ آ گئی ہے، دیکھیں مرا کہ نہیں مرا۔ سونم خان، وعلیکم السلام، لاسٹ ایپیسوڈ دے دیا یار۔ میر خان، ایپیسوڈ از ٹو گڈ، بہت اچھا لگا مجھے۔ یہ عالیہ آگے گھر پر بات کرنے کے لیے، اس طرح کی عورتیں زہر لگتی ہیں مجھے۔ اوورال ایپیسوڈ بھی ویری زبردست تھی۔ ہاں جی بس ایسا ہی ہے، اتنا دلان تھی عورتیں ہی ہوتی ہیں۔ تھینک یو میر خان۔ میر خان، الحمدللہ میں ٹھیک ہوں، آپ کیسی ہیں؟ ناول ایپیسوڈ بہت ہی زبردست تھی۔ یہ احد اور نشرہ کے بیچ غلط فہمی ہوگی ورنہ وہ ایسے نہیں دکھتا۔ سب سے اچھی تو مجھے اس کی بھابھی اور بھائی لگے ہیں۔ اوورال ایپیسوڈ بہت ہی مزے کا تھا۔ تھینک یو ویری مچ ڈیئر۔ بشریٰ اعظم، ویری نائس ایپیسوڈ، زبردست، تھینک یو بشریٰ۔ خدیجہ نجیب حیدر، جسٹ روبیل کا ہسبینڈ نہیں یار، سب کے سب مسٹری ہیں۔ رومی اور روشنی تو مجھے لگتا ہے احد اور نشرہ ہیں۔ اچھا جی، لیٹ سی کیا نکلتے۔ سونم خان، سسپینس برداشت نہیں ہوتا، دیکھ لے اینڈ کر دیا میں نے اس کا۔ عائشہ خاتون نے ایموجیز بھیجے ہیں۔ ماہ نور، بیسٹ ناول ڈائیلاگس، اف بہت کمال تھا۔ تھینک یو ویری مچ ماہ نور، یہ ناول واقعی بڑا کمال ہے، آنچل میں جلتا دیا نیلم کا۔ سیم اقبال، واؤ، تھینک یو۔ سائم بھید، وعلیکم السلام، الحمدللہ میں ٹھیک ہوں، آپ کیسی ہیں؟ فرزانہ چودھری، زبردست، تھینک یو فرزانہ۔ ہدا شفیق، بہت بہت مبارک ہو آپ کو، تھینک یو ویری مچ ہدا۔ ابو بکر شوال، نائس ناول، تھینک یو ابو بکر شوال۔ عائشہ خاتون نے ایموجیز بھیجے ہیں۔ مہا نعیم، ویری نائس ناول، سینسٹیو ایشو، گڈ جاب عریش، تھینک یو ویری مچ مہا۔ خدیجہ ایم، مجھے لگا تھا نور شاید ڈرامہ کر رہی ہے اپنی ماں کے آگے، بٹ نہیں، یہ تو سمرہ کی بیٹی ہے۔ لستے دھرم کی بات کر رہی ہیں، آؤ بس ملیا سین سی۔ ڈیپ ورڈز، ہاں ہاں ہاں، اتنی سیریس سین پہ بھی میری ہنسی چھوٹ گئی۔ اچھا۔ مدد خان، نائس ڈیئر، تھینک یو مدد خان۔ عروہ فیصل، آؤٹ اسٹینڈنگ، زبردست، تھینکس فار اپلوڈنگ، ویلکم ڈیئر عروہ، انٹرسٹنگ ناول، تھینک یو۔ قاسم نواز نے ایموجی بھیجے ہیں۔ عروہ فیصل، مائنڈ بلوئنگ، بہت مزہ آ رہا ہے، تھینک یو عروہ۔ عروہ فیصل، بہت اچھا ناول تھا، ریڈنگ اسٹائل بھی بہت اچھا تھا، تھینک یو ویری مچ عروہ۔ رچرڈ سہوترا، بیوٹیفل، تھینک یو رچرڈ۔ عروہ فیصل، فینٹیسٹک، تھینک یو عروہ نے مجھے لگتا ہے سارا ناول ایک ہی دفعہ میں سنا ہے۔ بشریٰ اعظم، ہمیشہ کی طرح بہت ہی زبردست ناول، تھینک یو ویری مچ بشریٰ۔ لیزا اختر نے ایموجیز بھیجے ہیں۔ امدہ ووڈ یعقوب، امداؤد یعقوب سم تھنگ، اگر میں غلط پروناؤنس کر رہی ہوں تو سوری، سپر، تھینک یو۔ میر خان، الحمدللہ میں ٹھیک ہوں، آپ کیسی ہیں؟ ناول ہمیشہ کی طرح لاجواب تھا، بہت مزہ آیا سن کر، تھینک یو ویری مچ، آمین ثم آمین، اللہ حافظ۔ مشال سکندر، وعلیکم السلام، الحمدللہ میں ٹھیک ہوں، آپ سنائیں۔ آئی وانٹ ٹو فرینڈشپ ود یو آلسو، آئی ایم اے بگ فین آف یور وائس، تھینک یو ویری مچ ڈیئر مشال۔ میں سب کی یہاں پہ فرینڈ ہی ہوں، سب کے ساتھ میری فرینڈشپ ہے، باقی آپ آئیں کمنٹ کریں، ہم بات کریں گے کمنٹس میں۔ آصف ندیم، رائٹنگ سٹائل واو، کنورسیشن ود کڈز واو، کریکٹر لائن واو، تھینک یو ویری مچ آصف ندیم۔ مہا نعیم، کنگریچولیشنز ڈیئر عریج، تھینک یو ویری مچ مہا۔ احد زندہ ہوگا سیکرٹ مشن پر، دیکھ لیں، میرا خیال یہی ہوا ہے۔ خیر یہاں پہ گائز کمنٹ سیشن اختتام کو پہنچا، اور کمنٹ سیشن میں جو اتنی زیادہ وہ ساؤنڈ وغیرہ کی آواز آ رہی ہے تو اس وجہ سے آ رہی ہے کہ میں نے ہینڈ فری نہیں لگائی، میں نے کہا بس جلدی سے کر لوں، پہلے ویڈیو میں ہینڈ فری لگی ہوئی تھی، ایپیسوڈ میں نہیں ہے، یہ والا جو کمنٹ سیشن میں نا اس میں تھوڑی سی ہوگی تو اس کو کائنڈلی اوائڈ کیجیے گا۔ باقی مجھے بھی اجازت ہے، انشاءاللہ جلد ملیں گے نیو ایپیسوڈ کے ساتھ، تب تک